نارمل خاندان ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی لوگ کوئی مریخ کی کوئی مخلوق ہیں, کچھ الگ سے ہی, ایسا نہیں ہے. ایک تو ہر چیز میں یہودی کو دشمن سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے نا. ہر کام یہودی کے, اور یہودیوں میں سارے دشمن بھی نہیں ہیں. ابھی تو اسرائیل کے خلاف یہودیوں نے احتجاج کیا تھا امریکہ میں. قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا تو فخر نہیں کرو. تو قارون کا یہی تو مسئلہ تھا, پیسے کے ساتھ فخر بھی کرنا شروع کر دیا تھا, اترانا شروع کر دیا تھا. تو اتراؤ نہیں بھائی آپ. صحیح بات ہے. جو میری آبزرویشن ہے, آپ صحیح کیجیے گا, اصلاح کیجیے گا اگر ہے یا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ شکر گزاری کی کمی ہے. جی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ سوسائڈل ہو رہے ہیں. جی, جبکہ بندہ جو کینسر کا مریض ہے وہ بیچارہ صرف چاہتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی زندگی دے دے. تو یعقوب علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں, ساری زندگی غموں میں گزری ہے. کیسے برداشت کی انہوں نے غموں کو. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. لوگوں سے کہتے تھے میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بڑی بڑی گاڑیاں ان کے گھر کے باہر آ کے رکتی, میں نے خود دیکھا ہے. کچھ تو ہے یار ان میں, ابے بدبو آ رہی ہے اس کے جسم سے. یہ ایسی چیز ہے. اور اس کو دیکھیں, کوئی ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھے اور ڈاکٹر نہ ہو, اس کو پکڑنا آسان ہے. کیونکہ وہ یعنی اتنا کمپٹیشن پہ اس سوسائٹی کو کھڑا کر دیا ہے نا ان لوگوں نے. ترقی تو بہت کر لی, کمپٹیشن ہوتا ہے, ترقیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یار خودکشیاں ہو رہی ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہو. تو بچوں کو آپ کہیں کہ بیٹا پڑھ لو, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے شوق سے پڑھو. تھپڑ مار مار کے, چانٹے مار مار کے, ہر شخص کی اپنی بھی تو ایک زندگی ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. تو وہ بھی ماں باپ نہیں لینے دیتے. مثال کے طور پر یار ایک لڑکی بالغ ہو گئی ہے, وہ کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے, اور اس لڑکے میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چرسی ہیروئنچی نہیں ہے وہ, تو جب اس کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کر دیں. یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے نا. یہ تو بالکل ہی 2 ہونے ہیں, 3 ہونے ہیں, یا 4 ہونے ہیں, یا کب ہونے ہیں, یہ تو میاں بیوی کا آپس کا بالکل ہے نا. اس میں آپ انٹرفیئر کر, جب شوہر کو پتا چلتا ہے یار میری ساس میری بیگم کو کہہ رہی ہے کہ یہ دوسرے کے بعد تیسرا کیوں آ رہا ہے, وہ پھر دماغ تو گھومتا ہے کہ یار تم ہمارے معاملات میں آپ اتنی زیادہ کیوں دخل اندازی کر رہی ہیں. اور یہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی بھر اپنی زوجہ سے اپنی جوتے پالش نہیں کروائے ہیں, اور کہتے تھے مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو بیوی سے جوتے پالش کروا رہے ہوتے ہیں. کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں 4 لوگوں سے ایک جیسا پیار, ایک جیسی محبت کر سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ جاب چھوڑ کے دن رات محنت کرتے ہیں اور پھر چند سالوں میں نتیجہ بھی نکلتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جاب چھوڑ کے فری لانسنگ کی طرف آئے, 1-2 سال میں نتیجہ نہیں نکلا تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہونا شروع ہو گئے, ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا. ایسے لوگوں کو کہا کہ بھائی تم تھوڑا ہی جو لگے ہوئے تھے نا, جو کر رہے تھے اس کو کرتے کرتے سائڈ میں کوئی آپ بالکل ایسے کام کریں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ, آپ شارٹ نوٹس پہ آئے. اصل میں اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ایک گیپ نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں. جی. اور مارکیٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سننے والے, جی, اور آپ لوگوں کو نہ سننے والے. ٹھیک ہے. گیپ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مفتی صاحب کو صرف دین کی باتیں کرنی چاہیے, اور دین صرف نماز, روزہ, ان چیزوں تک لمیٹڈ ہے. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. پوری کی پوری لائف ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ریلیجن پہ, آپ کے دین اسلام پہ. جی. میں نے جب لاسٹ ٹائم آپ کے پوڈ کاسٹ میں اپیئرنس کی تھی فٹنس کے حوالے سے, اس میں بھی کافی لوگوں نے الٹے سیدھے کامنٹس کیے تھے کہ یار یہ مفتی صاحب کو کیا پتہ فٹنس کے بارے میں, اور یہ کہاں فٹنس کر رہے ہیں, اور یہ 4 شادیاں کر رہے ہیں اس لیے فٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. الٹی سیدھی باتیں. میری بیگم کی جو دوست ہیں ہو سکتا ہے فٹ رکھا ہوا اس لیے 4 شادیاں کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں. میری بیگم کی دوست ہیں, انہوں نے فون کیا, وہ بیگم کو ڈرا رہی ہیں کہ دیکھو بھائی مفتی صاحب کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, دوسری تیسری ہو جائے گی. تو لیکن خوش قسمتی سے میری بیگم بھی آپ کی فین ہے, تو بولتی نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مفتی صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں تو کریں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. کمال, جو کہ میرے لیے اچھی بات ہے. اچھا ہاں, لیکن ہمارا بیسیکلی کام یہ ہے کہ ہمیں 4 شادیوں سے آگے بات کرنی ہے تھوڑی سی, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے پکڑ لی صرف اوپر سے, سطح پہ سے, سپرفیشلی. میں آپ کو ویسے ہی بات کر رہا ہوں, میرے بیان 1.5-2 گھنٹے کے ہوتے ہیں, اس میں جو پھیلتی ہے نا جو چیز, وہ 30 سیکنڈ کی یا 45 سیکنڈ کی, وہ جو شارٹ کلپ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے وہی جان بوجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اٹریکشن ہوتی ہے. تو اس میں اس طرح کے لطیفے شطیفے, تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شاید ان کو اس کے علاوہ. علاوہ میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ میرے جمعے اور اتوار کو 1.5-2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں. تو جن کو بھی میرے بارے میں یہ ہے نا کہ شاید میں لطیفے ہی سناتا ہوں یا شادیوں ہی کی باتیں کرتا ہوں, تو وہ اس کو کبھی سن کے دیکھیں پورا. نہیں, میرا یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, چھوٹی سی ہماری کاوش ہے کہ ہم لوگ اس گیپ کو برج کر سکیں. جی. ٹھیک ہے, تاکہ جو میرے سننے والے ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ نہیں آپ کے پاس نالج اور بہت ساری چیزوں کی ہے, لیکن ہم لوگ بڑا سلیکٹیولی سنتے ہیں آپ کو. اچھا, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی اسٹوری کیا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بولوں اسپیسیفکلی, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, بچپن کیسا گزرا, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیسا گزرا, کو ورک ایکسپیرینس, تو آپ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں گے.
دیکھیں الحمدللہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور مالی لحاظ سے بھی اللہ نے سب اسٹیبل ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. میری کزنیں ڈاکٹر ہیں, آرمی میں ہیں میرے کزن, اور ہمارے ریلیٹیو الحمدللہ کوئی تاجر ہیں, کوئی یعنی ایک نارمل خاندان ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی لوگ کوئی مریخ کی کوئی مخلوق ہیں, کچھ الگ سے ہی, ایسا نہیں ہے. تو میں جو تھا, میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو میرا بھی دل نیوی میں جانے کا تھا. میں جب سیکنڈ ایئر میں تھا ایس ایم سائنس کالج, اوکے, سنا ہوگا آپ نے, بولٹن مارکیٹ پہ آگے. تو ایس ایم سائنس کالج میں سیکنڈ ایئر میں تھا, تو آگے میرا ارادہ تھا نیوی میں جانے کا. تو ایک تبلیغ جماعت والے آئے, تو ایک پٹھان عالم تھے, بڑے پیارے, ان کا زبردست بیان تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم عالم بنو. تو بہت انہوں نے اصرار کیا, وہ پیچھے پڑ گئے میرے. اچھا مجھے نہیں تھا مولوی بننے کا شوق. مجھے یہ تھا کہ یار ملا کی دوڑ مسجد تک. ان کا خیال میرے بارے میں تھا کہ کہتے تھے تم بہت ذہین ہو تو تمہیں عالم بننا چاہیے. تو وہ پڑھے رہے پیچھے, بالآخر میرا ذہن بن گیا. تو وہاں سے پھر میں مدرسے کی لائن کی طرف آیا. ناظم آباد میں مفتی رشید احمد صاحب کا مدرسہ تھا, وہاں پھر میں نے 8 سال جو بھی ایک درس نظامی کا ہے وہ مکمل کیا. پھر میں نے فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے جو مسائل آتے ہیں نا, ایک تو آپ کتابوں میں مسائل پڑھتے ہیں وہ الگ ہے, ایک جب آپ پریکٹیکلی جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا تو وہ بالکل ایک الگ ہی دنیا میں ہوتے ہیں. آپ اس کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے جواب ریٹن میں. تو وہ 1 سال کی پریکٹس کروائی جاتی ہے جس کو مفتی کا کورس کہا جاتا ہے. اوکے. اور اس میں فتوے کے آداب, اصول, ضابطے کیا ہیں فتویٰ لکھنے کے, تو وہ 1 سال کا تو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے. اس کے بعد پھر تقریباً 10-11 سال مسلسل آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر مفتی کا ایک درجہ ملتا ہے. اوکے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا 1 یا 2 سال کا کورس ہوتا ہے مفتی بن جاتا ہے, ایسا نہیں. میں 20 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہوں. فتوے کا مطلب ہے کہ جو بھی تجارت کے مسائل, وراثت کے مسائل, نکاح طلاق کے مسائل, اور جھگڑوں کے مسائل, حج کے مسائل, نماز کے مسائل, زکوٰۃ کے, ہاں 8 سال تو صرف اسٹڈیز. اس میں عربی گرامر بھی ہے, اس میں قرآن بھی ہے, اس میں حدیث بھی ہے, اور اس میں بلاغت, جو ایک بلاغت کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں, عربی ادب بھی پڑھائی جاتی ہے. تو وہ سب پورے یعنی کورس ہے باقاعدہ. 8 سال میں ایسے تو نہیں کہ وہ ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں, اردو میں نہیں ہوتی. اچھا میں بھی جب تک مدرسے نہیں گیا تھا تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید کوئی 2-4 کتابیں ہیں جو پڑھتے ہوں گے اردو کی. جب میں گیا تو وہاں تو ایک سلیبس ہے بھائی. آپ کی جو ہدایہ جو ہم نے پڑھی ہے نا فقہ میں, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہدایہ میں ابھی بھی PhD کروایا جاتا ہے, کیونکہ یہ خلافتیں جو مسلمانوں کی چلی ہیں تو یہ قانون دنیا میں نافذ تھے, تو گورے بھی اس کو پڑھتے تھے. اور گوروں نے یہ ہماری ہی کتاب القضاء جو عدالتی احکام ہیں یہ سارے ہم سے ہی لیے ہیں, انہوں نے مسلمانوں سے ہی لیے ہیں. اب ہمارے یہ مدرسوں تک محدود ہو گئے, ہماری عدالتوں سے نکل گئے. تو گوروں نے پھر اس کو اپنے حساب سے, کیونکہ ظاہر مذہب کو تو نہیں مانتے وہ لوگ, تو یہ یعنی تقریباً 20 سال سے میں نے وہاں سے ابھی بھی کر رہا ہوں فتوے کا کام. تو وہ پریکٹس ہوتی ہے, بڑے علماء کی نگرانی میں ہوتی ہے. پھر 20 سال ہو گئے مجھے, میں تقریباً 99 میں فارغ ہوا تھا مدرسے سے. اوکے. تو اس کے بعد سے پھر میں جامعۃ الرشید ہی میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, قرآن کی, حدیث کی, فقہ کی, عربی ادب کی کتابوں کی, عربی گرامر ہے, یہ سب 20 سال سے میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں اور فتوے کا کام بھی کر رہا ہوں. جو فتوے کا مطلب جو مسائل آتے ہیں ان پہ ریسرچ کر کے اس کا جواب لکھنا. تو یہ 3-4 سبجیکٹس جو آپ نے بتائے, تھوڑا سا اور اسپیسیفک کریں گے کہ کون کون سے سبجیکٹس ایسے اس پہ آپ کو عبور حاصل ہے؟ دیکھیں جب انسان 20 سال تدریس کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید جو بھی کتاب پڑھائے گا اس پہ عبور حاصل تو ہو جائے گا. صحیح بات. اصول فقہ میں نے کئی سال پڑھایا ہے. اصول فقہ مطلب ہوتا ہے فقہا نے قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ان کے اصول کیا ہیں. آج کل یہ جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ان اصولوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا. صحیح ہے, ان کے لاز کیا ہیں, ہاں لاز کیا ہیں, رولز کیا ہیں. صحیح بات ہے. تو اصول فقہ میں نے کئی سال پڑھایا ہے. آج کل میں ہمارے استاذ شیخ الحدیث مفتی محمد صاحب ہیں جو بخاری کے استاذ ہیں, تو جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر بخاری میں پڑھاتا ہوں. صحیح بخاری پچھلے سال بھی, اس سال بھی. اور مشکات حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں تمام احادیث کی کتابیں جمع ہیں, وہ میرا 3را سال ہے مشکات پڑھانے کا. اور فقہ کی کتابیں کئی سال پڑھا چکا ہوں میں. تو جو مجھے زیادہ مناسبت ہے, جو زیادہ یوں سمجھ لیں کہ جو ذوق شوق سے جو کام, وہ ہے ریسرچ کا. جو مسائل آتے ہیں تو وہ مسائل کا جواب, ہاں اس میں پھر آپ کو لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے نا, سوسائٹی جا کدھر کو رہی ہے. تو
یہ اور اسی وجہ سے آپ کے پاس واقعات بھی بہت ہیں جو بیسیکلی آپ بیان میں بھی پھر ریفلیکٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا آپ نے جو مطالعے کی بات کی, یہ میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ زور دیں کہ آپ نے ریسرچ کی بات کی. ریسرچ تو ختم ہوتی جا رہی ہے, چاہے کوئی بھی واک آف لائف ہو, کوئی بھی ایریا ہو ہماری اسٹڈیز کا. کانٹینٹ جب سے کریٹ ہونا شروع ہو گیا, ٹک ٹاک پہ لوگ آ گئے ہیں, یوٹیوب شارٹس آ گئے ہیں, لوگوں کو 30 سیکنڈ کا کانٹینٹ چاہیے کہ 30 سیکنڈ میں بات ختم کرو, 5 سیکنڈ میں اس سے زیادہ کانٹینٹ نہ بناؤ. فوکس برباد ہوتا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کا بھی, چاہے وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو. اس میں مطالعے کی کتنی اہمیت ہے, کیونکہ آپ کی جو 8-20 سال ڈیفینیٹلی آپ نے مطالعے سے ہی سب کچھ کیا ہے نا, آپ نے کون سا صرف کانٹینٹ ہی دیکھا ہوگا. اس وقت تو یوٹیوب تھا ہی نہیں اور جو ہے وہ بالکل سوشل میڈیا تھا ہی نہیں. تو اب آپ کیا بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ فوکس اور مطالعہ کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری ہو سکتا ہے آپ کی؟ دیکھیں کچھ ٹائم تو سوشل میڈیا کے لیے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہے چلے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. بالکل جو لوگ اس کے خلاف ہیں نا کہ موبائل بند کر کے رکھ دو, یہ تو آپ پیچھے چلے جائیں گے. لیکن کتاب سے ایسی نفرت, ہمارے دور میں تو کرائے پہ کتابیں ملتی تھیں. ابھی مسائل کا میں نے پوچھا نا, ابھی ایک مسئلہ آیا تھا ہمارے پاس کہ میں نے ایک سن 2000 میں ایک لائبریری بنائی تھی اور لاکھوں روپے کا بزنس شروع کیا کہ ہم یہ کتابیں رینٹ پر دیں گے, اور جناب یوٹیوب آ گیا تو ہمارا سارا کاروبار کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. پڑھی لکھی قومیں وہ آج بھی مطالعہ کرتی ہیں. 2-4 مہینے پہلے میرا یورپ کا سفر تھا. جب میرا پہلا ٹرین کا سفر تھا نا, آپ نے دیکھا ہوگا پڑھتے ہوئے لوگوں کو, ہمیں یہاں بھی ٹرینوں میں سفر کیا ہم نے, پڑھنے کے علاوہ ہر کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہاں میں حیران ہو گیا, ہم 3 دوست تھے تو ہمارے ہی ہاتھ میں کتاب نہیں تھی, ہر شخص کے ہاتھ میں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہر شخص کے ہاتھ میں کتاب تھی اور سارے مطالعہ کر رہے تھے. 2-4 لوگ تھے لیپ ٹاپ بیٹھے, وہ بھی کوئی ریسرچ کا کام کر رہے تھے. ہمارے یہاں تو بہترین موقع ہے, آپ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں یا ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو ٹک ٹاک اور یوٹیوب دیکھنے کا, کہتے ہیں اب تو فارغ ہو کے دیکھیں گے, اب تو فلم دیکھیں گے اس پہ. تو ترقی یافتہ قومیں آج بھی کتابیں, اور کتنا اچھا کتنا لگتا ہے انسان کتاب پڑھتا ہوا. بالکل آپ کبھی کیمرہ سامنے رکھیں اور کتاب لے کے بیٹھیں اور ایک قریب کا چشمہ ہو اور آپ اسٹڈی کریں, پھر آپ اپنی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو خود لگے گا کہ یار میں کوئی بہت شریف کچھ ان پٹ تو اچھا ہو رہا ہے نا, آپ کو اپنے بارے میں اچھا لگنے لگے گا. اچھا آپ کی جو ورک ایکسپیرینس ہے اس میں تدریس ہی رہی ہے, مطلب آپ نے ٹیچنگ ہی کیا ہے یا کہیں اور؟ دیکھیں جو بیانات بھی کر رہا ہوں میں, اور پھر میرا بزنس بھی ہے, میرے سارے 4 گھر سنبھالنا تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بزنس میں نے ڈبویا بھی بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب انسان کے تعلقات بڑھتے ہیں تو ایماندار لوگ بھی ملتے ہیں اس کو, اچھے لوگ بھی ملتے ہیں, تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو پھر بزنس کے لیے مجھے ایسے لوگ بھی ملے جو ایماندار تھے. میں تو جو والد صاحب کی ساری وراثت تھی وہ تو انویسٹمنٹ میں, میں تو لوگوں سے کہتا ہوں نا جو پیسے آپ کی جیب میں بس وہ آپ کے ہیں, کسی اور کو پکڑا دیے تو گئے. لیکن یہ کہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے, لیکن میں بزنس میں ٹائم نہیں لگاتا, یعنی انویسٹمنٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ, کیونکہ ٹائم میں جو دین کی خدمت کی کوشش کرتا ہوں. جس کام کے لیے ہم نے, جب ہم مدرسے میں آئے تو ہم یہ کشتیاں جلا کے آئے تھے. صحیح. ہمارے جو استاذ تھے, اساتذہ تھے, انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے دین کی خدمت کے لیے. تو یہی جذبے کے ساتھ آئے تھے. تو اب میں کوئی ایسا کام, اکثر علماء نہیں کرتے جس میں ان کو اپنا ٹائم پھر بہت زیادہ ادھر اسپینڈ کرنا پڑے, پھر اس کام سے رہ جاتے ہیں, یا لگائیں لیکن ایک محدود پیمانے پر. صحیح. اچھا کون سی ایسی لائنز ہیں بزنس کی جو میں اگر پوچھنا چاہوں آپ سے کہ جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میرے جیسا آدمی جس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور تجربہ بھی نہیں ہے بزنس کا, اس کے لیے تو پراپرٹی کا کام سب سے بہتر ہے. لیکن آج کل جو فری لانسنگ کا کام ہے نا, آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے, کوئی ہنر ہے, مثال کے طور پر کوئی قاری صاحب ہیں, ان کو بچوں کو قرآن پڑھانا جانتے ہیں, تو یار تم 4 بچوں کو لے کے بیٹھے ہو, تم انٹرنیٹ پہ جاؤ, ایک دنیا ہے, تمہیں امریکہ سے اسٹوڈنٹ بھی ملیں گے, آپ کو جاپان سے بھی ملیں گے, اور آپ کو ترکی سے بھی ملیں گے, پوری دنیا سے ملیں گے آپ. صحیح بات ہے. تو آپ اپنی قابلیت کو دنیا میں پھیلاؤ, اور پھر اس کی جو آپ کی ارننگ ہوگی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ دیندار لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. اور جو عصری علوم جن کے پاس ہیں, جو دینی علوم نہیں ہیں, ان کو تو ان کے پاس تو اور زیادہ مواقع ہیں. تو ہمارے ملک کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ڈالر نہیں آ رہا. بالکل. میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے نا, میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا تھا تو اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرے کزن جب انٹرنیٹ آیا, نیا آیا, 90s کی بات ہے یہ, تو پڑھائی میں ان کو دلچسپی نہیں تھی, انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے, اس کو سمجھتے رہتے تھے. تو کیا ہوا کہ ان کو نیٹ پر کسی گورے امریکہ کی کوئی کمپنی کی طرف سے کوئی پروجیکٹ مل گیا, انہوں نے اس کو کیا تو ڈالر آنا شروع.
تو انہوں نے 1999 میں جو گاڑی خریدی نا, میرے سگے ماموں مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, انہوں نے کہا اس نالائق نے 25 سال کی عمر میں وہ گاڑی خریدی ہے جو میں کیپٹن ہو کے ابھی تک نہیں خرید سکا. کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 99 یا 2000 کی بات کر رہا ہوں جی. یہ اس دور کی بات ہے, اب تو اور زیادہ مواقع ہیں. بالکل, وہ کہہ رہے ہیں یار میں مرچنٹ نیوی کا کیپٹن ہو گیا, یہ گاڑی صحیح بات نہیں خرید سکا, اور یہ 22-23 سال کا بچہ جو ہے یہ اتنی بڑی گاڑی خرید کے بیٹھا ہوا ہے. تو دنیا بالکل چینج ہو چکی ہے. اب آپ کو اپنے خول سے نکلنا پڑے گا, آپ مرچنٹ نیوی کے کیپٹن بنے, اس سے ہم منع نہیں کر رہے آپ کو, ظاہر ہے وہ کام بھی ضروری ہے نا. تو وہ تجارتیں ہوں گی کیسے اگر آپ جائیں گے نہیں, لیکن یہ کہ تھوڑی سی اگر کھوپڑی استعمال کی جائے نا اس دور میں, تو فری لانسنگ کے ذریعے آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں. اب یوٹیوب کی دیکھ لیں نا آپ, جب سے مانیٹائزیشن کے ذریعے لوگوں کی ارننگ ہوئی ہے, تو ایک گاؤں دیہات میں جو بندہ بیچارہ کچھ بھی, اس کو صرف کھانا اچھا پکانا آتا تھا, اب وہ اگر اسی میں لگا رہتا ہے کہ یار میں پہلے میٹرک کروں گا, پھر میں انٹر کروں گا, پھر میں BA کروں گا, پھر میں ماسٹر کروں گا, پھر میں کسی اسکول میں ماسٹر بن جاؤں گا, صحیح بات ہے, وہ اسی میں لگا رہتا, اس نے تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کیا کہ یار یہ یوٹیوب کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ادھر ادھر دائیں بائیں لوگوں سے پوچھ لیا ہوگا, اور اپنے کھانے پکانے کی ویڈیو بنا کے ڈالی, لوگوں کو اتنی اچھی لگی, تو وہ لوگ ملینز, ان کی منتھلی ارننگ لاکھوں میں. بالکل بالکل. تو یہ دور ہے تھوڑا سی کھوپڑی استعمال کرنے کا. اچھا, میں ایک سوال آپ سے بعد میں کرنے والا تھا, لیکن آپ نے ابھی یہ بات چھیڑی تو میں کر ہی لوں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے دنیا بہت آگے جا رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ بہت دفعہ ہم اپنے بیکورڈ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار, یہ یہود و نصارہ اگر آگے جا رہے ہیں ان چیزوں کو یوز کر کے, تو یہ وہ ان کی چیزیں ہیں, ہم ان کو کیوں فالو کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ دشمن کو ہرانے کے لیے دشمن کے قریب رہنا بھی ضروری ہے, اس کو جاننا, آبزرو کرنا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو وہ یوز کر رہا ہے. تو آپ کا اس میں کیا کہنا ہے؟ جیسے آپ نے فری لانسنگ کی بات کی, بہت سے لوگ اس طرف اپنے بچوں کو نہیں آنے دیتے کہ نہیں بھائی اسٹڈیز ہی کرو, نوکری ہی کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں لے کے جا رہا ہے دنیا کو. جی, تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں کتنا اس کو فالو کرنا چاہیے؟ کہ ایک تو ہر چیز میں یہودی کو دشمن سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے نا, ہر کام یہودی کے, اور یہودیوں میں سارے دشمن بھی نہیں ہیں. ابھی تو اسرائیل کے خلاف یہودیوں نے احتجاج کیا تھا امریکہ میں. ایک تو یہ جو سوچ بنائی جاتی ہے نا کہ ہر ایک ہی دشمن ہے, ایسا نہیں ہے. کچھ یہودی ہیں جو بڑے خطرناک قسم کے دشمن ہیں, لیکن وہ بھی ہر چیز میں نہیں ہے. اور یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی ہے, یا اور جو بھی جتنی بھی ٹیکنالوجی میں دنیا آگے بڑھ رہی ہے, تو آپ پیچھے رہ کے ان کا مقابلہ کریں, یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرا دشمن چونکہ میزائل بنا رہا ہے, میرا دشمن چونکہ بم بنا رہا ہے, چونکہ ٹینک بنا رہا ہے, لہذا میں غلیل بناؤں گا. ٹھیک ہے نا, یہ تو لطیفہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بھائی, اس میں تو پھر آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہے. بالکل. تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. اچھا, اس میں کرپٹو کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی, کہ آپ کے بیانات بھی میں نے سنے, ابھی بیسیکلی بیچ میں بین بھی لگا ہے. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ کرپٹو کی لمیٹیشن کیا ہے, کہاں تک جانا چاہیے, کیونکہ دنیا میں بڑے لوگ اس سے کما رہے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ ڈوب بھی رہی ہے. کرپٹو کرنسی ایک چیز لوگ مولانا لوگوں پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. جب یہ لاؤڈ اسپیکر آیا تھا نا, تو بہت سے علماء اس کو ناجائز کہہ رہے تھے, پھر علماء نے جائز کہنا شروع کیا, تو لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو مولویوں کا پتہ ہی نہیں. ہوتا یہ ہے, اب جیسے میرا پہلا آپ کا ایک پوڈ کاسٹ ہوئی, تو اس میں لوگوں نے کہا مولویوں کو فٹنس کا کیا پتہ. واقعی نہیں پتہ, ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے فٹنس. ہم تو فٹنس کے فضائل بتا سکتے ہیں کہ صحت کے اسلام میں فضائل کیا ہیں, باقی صحت کا طریقہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا. تو تبھی تو میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا تھا کہ آپ بتائیں لوگوں کو. تو لوگوں میں اگر سینس, جو نیگیٹو کمنٹس کر رہے تھے, ان کو سینس ہوتی تو وہ کہتے ہیں یار زبردست کام, جو چیز مفتی صاحب کی فیلڈ نہیں ہے اس میں مفتی صاحب نے ایک ایسے شخص کو دعوت دی ہے جس کی فیلڈ ہے, یہ تو اچھا کام کیا نا. یا تو میں بتا رہا ہوتا نا کہ گردے سے کیسے پتھری نکالنی ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. ایسے ہی. تو جو جس کی فیلڈ ہے ظاہر ہے اسی پہ وہ جچتی ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, ذہن سے نکل گئی. ہاں, کرپٹو کرنسی کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء ایک ڈرائیو پر نہیں آ پا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں. وجہ اس کی یہ ہے, ہاں میں لاؤڈ اسپیکر کی بتا رہا تھا مثال. لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں اس وقت کے جو ماہرین ہیں نا, ان کا ہی اختلاف تھا کہ لاؤڈ اسپیکر آواز بناتا ہے یا اسی آواز کو بڑھا دیتا ہے. اوکے. تو جو ماہرین یہ کہتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر نئی آواز پیدا کرتا ہے, تو علماء کہتے تھے پھر یہ اس پہ نماز نہیں ہوگی, کیونکہ امام کی آواز نہیں ہے. اور جو کہتے تھے کہ نہیں جی اسی آواز کو, تو اس پہ علماء, جب بعد میں سارے ماہرین کا اتفاق ہو گیا ابھی یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے, اسی کو بڑھا رہا ہے. سب علماء نے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا, لیکن اس پہ بہت علماء پہ کیچڑ اچھالا گیا کہ یہ پہلے ناجائز کہتے تھے. تو کرپٹو کرنسی کا بھی ایسا ہی ہے.
میں ڈاکٹر ذیشان سے ملا اور دیگر ماہرین سے ملا, سب کرپٹو کرنسی کو کہہ رہے تھے کہ یہ اس جو ہمیں اس کی حقیقت بتا رہے تھے اس کے لحاظ سے ہمیں لگا اس میں یہ بھی ایک کرنسی کی طرح ایک کرنسی ہے, سوائے اس کے کہ کرنسی ایک وہ ہوتی ہے جو کاغذ پہ ہوتی ہے اور ایک کرنسی وہ ہوتی ہے جو سافٹ ویئر کی شکل میں ہو. تو جب ہم نے کاغذ کی کرنسی کو لوگوں کے کہنے سے کرنسی مان لیا تو اس کو بھی مان لو. لیکن میری جب دوبارہ بحث ہوئی, ادھر آئرلینڈ میں ایک اور سائنٹسٹ ہیں, ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے, نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا, میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ان کے ساتھ. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسا نہیں ہے. تو بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی مجھے ڈاؤٹ ہے اس کے, کلیئرٹی نہیں ہے. ہاں, اور اکثر علماء اسی وجہ سے ابھی تک ان کو ڈاؤٹ ہے کہ کیا بھلا کیا ہے یہ, کیونکہ یہ تو زیادہ دیکھیں جو بھی آتا ہے نا وہ ایک نئی ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا اس بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ بھائی یہ ایک جوئے کی طرح کی چیز ہمیں لگتی ہے, اس سے احتیاط لازم ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ جو کر رہے ہیں وہ 100% حرام کر رہے ہیں, لیکن یہ جب تک گورنمنٹ لیول پہ مکمل حکومتیں اس کی ذمہ داری نہیں لے لیتی, اس کے وہ معیار نہیں بن جاتے جو ایک آپ کی جو ایک فزیکل کرنسی ہے اس کے معیار جو ہیں وہ نہیں بن جاتے, اس وقت تک ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس سے ایک جوئے کی طرح کی ایک صورت ہے یہ. تو احتیاط بہرحال اس میں لازم ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو اکانومی کے حالات ہیں, جو غربت کے حالات ہیں, میں بیچ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ہمارے یہاں بڑی پرسنالٹی ہیں سوشل میڈیا کی جو غریبوں کہتے رہتے ہیں, ان سے کافی زیادہ کہتے ہیں نا کہ منہ ماری کی سچویشن ہو گئی تھی بیچ میں. آپ نے کچھ کہا, انہوں نے کچھ کہا, پھر آپ نے کچھ کہا. تو اس کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن اس چیز سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا. اصل میں یہ ڈبیٹ ہو اس لیے رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں منی از ایول, پیسہ شیطانی ہے, پیسہ بری چیز ہے, یہ بہت عام ہے, ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ چاہیے بھی پیسہ ہے. اکانومی کی حالت بھی اس لیے خراب ہو رہی ہے, ڈالرز کی کمی بھی اس لیے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گیپ کس طرح برج ہو سکتا ہے؟ کون سا تھاٹ پروسیس مینٹالٹی لے کر آنا چاہیے کہ نہیں بھائی پیسے کماؤ لیکن پیسے کی لالچ اور اس طرح کی غریبوں جیسی چیزیں کرنا یہ نہ کرو, تو تاکہ یہ نہ ہو کہ نہیں یار وہ اگر بندہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے کہ پیسہ کمانا ہی نہیں چاہیے, پیسہ بری چیز ہے, ایسا بھی نہیں ہے. جی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یوسف علیہ السلام جب مصر گئے تو قحط پڑنے والا تھا, خطرہ تھا کہ مصر اکنامکلی تباہ و برباد ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام کا معجزہ یہی تھا, انہوں نے کہا انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کروں گا, وزیر خزانہ بنا دو مجھے. وزیر خزانہ میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا, کہ خزانہ خود نہ کھائے وہ, یعنی حفاظت کرے, امانت دار ہو. نمبر 2 اکنامکلی, اکنامکس میں اس کو مہارت ہو, اس کو پتہ ہو کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا فروخت کرنا ہے اور کس قیمت پہ فروخت کرنا ہے. بالکل. تو یوسف علیہ السلام کو یہ علم اللہ نے عطا کیا تھا, یہ دنیاوی علم ہے. علیم میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ قحط کے دنوں میں کتنا خزانہ ہم نے اسٹور کرنا ہے, کتنا فروخت کرنا ہے اور کس قیمت پہ فروخت کرنا ہے. یوسف علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے, اللہ نے مجھے علم دیا, لہذا خزانوں کا وزیر مجھے بنا دو. وہاں غیر مسلم ریاست کا بادشاہ تھا, ملک بھی غیر مسلم تھا, اس بیس پہ اس نے یوسف علیہ السلام کو یہ وزارت دے دی. اور یوسف علیہ السلام نے اکنامکلی قحط کے دنوں میں مصر کو انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیا. یہ بالکل جو کووڈ کی صورتحال تھی نا, کیونکہ پورے شام اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں قحط پڑا تھا, ساری دنیا کا دیوالیہ نکل گیا. سب کو پتا ہے مصر واحد جگہ ہے جہاں سے ہمیں گندم ملے گی. صحیح. اس سے کیا ہوا ہے کہ اکنامکلی جو ہے نا پوری دنیا کے قافلے جب مصر میں آئے ہیں اور پتہ چلا واحد کنٹری ہے جو گندم کی بوریاں بیچ رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ جو درآمد ہے, جو امپورٹ ہے, کتنی ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے. صحیح بات ہے. جو برآمدات ہیں کتنی بڑی ہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مصر کی غیر مسلم ریاست کی خدمت کر کے اس کو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ کیا, یہی چیز بنی ان کے بعد میں بادشاہ بننے کی. غیر مسلم قوم ہو کے بھی انہوں نے ان کو اپنا بادشاہ مان لیا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں. تو یہ جو غربت کے فضائل بھی نہیں ہیں اسلام میں کہ جی آپ غریب ہو جائیں اور آپ بالکل ہی لنگ دھڑنگ گھومیں اور آپ کشکول لے کے کبھی امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں اور زکاتوں سے آپ پل رہے ہوں, یہ کہیں بھی فضیلت کی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف قرآن بار بار کہتا ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے وَيَقْدِرُ, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو اس لیے غریب کو تانے دینا یا موٹیویشن کے لیے اس کو برا بلا کہنا یہ بالکل غلط ہے. اس سے ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں, یعنی ابھی ہمارے جاننے والوں میں خودکشی کے کیسز ہوئے ہیں بے روزگاری کی بیس پہ. تو قرآن جتنی اہتمام سے قرآن و سنت میں دولت کمانے کے فضائل ہیں, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی میری ایک مثال, ایک شخص جس کے پاس دولت ہے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, اور ایک وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن نیت ہے کہ کاش میں بھی خیر, میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی خیر میں خرچ کرتا, تو یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. تو
اور ایک زبردست حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, جو مالدار صحابہ ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کا بزنس ہے, ہمارا نہ بزنس ہے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے, تو اس نیکی میں تو وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تسبیحات ان کو بتائیں کہ تم نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھا کرو. تو جب مالدار صحابہ کو علم ہوا نا کہ یہ لوگ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں, تو ان مالدار نے بھی پڑھنا شروع کر دی. اوکے. تو پھر یہ غریب مسکین صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں, تو اجر میں بڑھ گئے ہم سے. اب صدقہ خیرات جو مال ان کے پاس ہے وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں, رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں, اس نیکی سے تو ہم محروم ہیں. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کا ہونا یہ ایک نعمت ہے, اور اللہ نے جگہ جگہ اس کو فضل سے تعبیر کی ہے. قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو کاروبار بند کر دو, اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی روزی تلاش کرو, رزق تلاش کرو. تو یہ رزق کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے. تو لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا قرآن نے کہ یہ تم نے محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے. اب ہم ان لوگوں کے واقعات تو بتا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے محنت کی اور اتنے پیسے کمائے, اور BCO ایسے بھی ہیں بھائی وہ بیچارے بچپن سے محنت کرتے آ رہے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں قرآن کہتا ہے بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے, سارے ہی مالدار ہو گئے تو بزنس مین کو ملازمین کہاں سے ملیں گے, لیبر کہاں سے ملے گی. اس میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں آج کل, وہ ایک امریکن اینجل انویسٹر ہے, اس نے کہا کہ لوگ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں کہ ایکول اپرچونیٹیز دے دینی چاہیے. اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ایکول اپرچونیٹی اگر آپ نے دے دی نا سب کو, رزلٹ ایکول نہیں آئے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں میں یہ فرق رکھا ہے, کسی کو بہت مال دیا کسی کو کم دیا, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ بعض لوگ بعض کو اپنا ملازم بنائیں. صحیح. بعض لوگ بعض کو اپنا ملازم بنائیں. تو اگر سارے ہی مالدار ہو گئے, سارے ڈاکٹر بن گئے, تو مریض کہاں سے آئیں گے. ایسے ہی ہے. اب دیکھیں آپ ٹرینر ہیں نا, تو آپ نے سب کو اتنا ماہر اتنا ایکسپرٹ بنا دیا کہ سارے ٹرینر بن گئے. تو بھائی پبلک جب سارے ٹرینر بن جائیں گے تو یہ بالکل نیچرل نہیں ہے. دنیا میں غریب بھی رہیں گے مالدار بھی رہیں گے, تو اس میں غریبوں کو برا بھلا کہنا یہ موٹیویشن کا اچھا طریقہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ چیز تکبر میں آتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا تو فخر نہیں کرو. تو قارون کا یہی تو مسئلہ تھا, پیسے کے ساتھ فخر بھی کرنا شروع کر دیا تھا, اترانا شروع کر دیا تھا. تو اتراؤ نہیں بھائی آپ اپنی. صحیح بات ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ چھیڑا کہ ہر کوئی بزنس کرنے کے لیے نہیں بنا, ظاہر ہے کیونکہ امپلائیز بھی ہوں گے. اسلام میں بزنس کی ترغیب ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر ایک کر نہیں سکتا. اسی کا سوال میرا اگلا ہے کہ دیکھیں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بہت پوٹینشیل ہے, بہت کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کا فیتھ جو اللہ پہ کہتے ہیں نا کہ ایک فیتھ ہوتا ہے, اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں میں بھروسہ ہوتا ہے کر لیں گے. باتوں میں تو بھروسہ کرتے ہیں لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو ڈرتے بہت ہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں کافی, میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے. تو یہ جو ڈر ہے نا کہ اکانومی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ جاب سے سوئچ کر کے کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو 2 ہفتے میں رزلٹ بھی چاہیے, ایسا نہیں ہوتا, 2 سال لگ جاتے ہیں. اس ڈر کو کیسے ختم کیا جائے, کیونکہ یہ ہیلپ کرے گا کافی ایسے لوگوں کی جو کہیں نہ کہیں شش و پنج کا شکار ہیں کہ کریں نہ کریں. دیکھیں ہر شخص کی نا ذہنی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ جاب چھوڑ کے دن رات محنت کرتے ہیں اور پھر چند سالوں میں نتیجہ بھی نکلتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جاب چھوڑ کے فری لانسنگ کی طرف آئے, 1-2 سال میں نتیجہ نہیں نکلا تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہونا شروع ہو گئے, ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا. ایسے لوگوں کو کہا کہ بھائی تم تھوڑا ہی جو لگے ہوئے تھے نا, جو کر رہے تھے اس کو کرتے کرتے سائڈ میں کوئی آپ بالکل ایسے کام کریں. تو اس میں تو ہر شخص کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ اس میں حوصلہ کتنا ہے, اس میں قوت برداشت کتنی ہے. میں تو دنیا میں میری ٹریولنگ ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں میں کہ ایسے ایسے حوصلے والے لوگ ہیں. ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, وہ بڑا اپنا واقعہ بتا رہے تھے بزنس کا نا, کہ میں کیسے جاب سے بزنس کی طرف آیا اور کروڑوں اربوں روپے میں کھیل رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے عمر اس کی 30-35 سال ہوگی لڑکے کی. تو میں نے کہا یار تم کیسے آ گئے اس طرف. اس نے اپنے واقعات سنائے تو کہتے ہیں میں کیا کچھ نہیں میں نے کیا یعنی اس کے لیے, لیکن اس کے لیے اچھا خاصا جگرا چاہیے. صحیح بات. تو ہر ایک میں نہیں ہوتا, اور پھر اتنا دماغ چاہیے. ایک نارمل آدمی تو اتنی ٹینشن میں آ کے نیند نہیں اڑ جائیں اس کی,
تو لیکن یہ کہ بعض لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا بڑے بڑے کاموں کے لیے, وہ جب تک کوئی بڑا کام نہ کریں ان کو نیند ہی نہیں آتی. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو تمیز سے یار تم جو کر رہے ہو نا اس سے بھی جاؤ گے ورنہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کو ایسیس کرنا چاہیے کہ آپ میں کتنا دم ہے, آپ میں دم کتنا ہے, کوشش تو کریں دم پیدا کریں. یعنی ہم ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہے کہ آپ میں چونکہ دم نہیں ہے لہذا آپ نہ کریں, لیکن کوشش کریں پہلے دم پیدا کریں. اور دم پیدا کرنے کا سب سے بڑا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ بولیں یار یہ ہو کیا جائے گا اگر میں جاب چھوڑ دوں گا, زیادہ سے زیادہ روٹی نہیں ملے گی کھانے کو, تو کیا ہو گیا یار برداشت کریں نا. جیسے میں نے اس کا واقعہ سنا ہے نا, ایک دفعہ اس کو جیل ہوئی کسی غلط کیس میں, تو کہہ رہا ہے مجھے پولیس والے بہت مارتے تھے, کچھ مجھ سے اگلوانا چاہ رہے تھے. تو کہہ رہا میں نے نہیں اگلا کیونکہ اس میں نا میری کمپنی کو نقصان کا خطرہ تھا. کہہ رہا میں نے کہا میں کمپنی کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. تو کہہ رہا مجھے بہت مارا. تو میں نے کہا یار اتنی مار کھا کے تمہیں کچھ نہیں ہوا. کہہ رہا یار میں نے اس سے زیادہ مارے کھائی ہوئی ہیں, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خارج جا رہا ہے کوئی. تو کیا مطلب یہ ذہنی طور پہ تیار تھا پہلے سے. صحیح ہے, اسے انگریزی میں کہتے ہیں ریفریمنگ. آپ فریم کر لو مائنڈ میں. تو آپ جب ایک مائنڈ میں ایک چیز لے آتے ہیں کہ میں ان سب کے لیے مجھے فٹ پاتھ پہ سونا پڑا, میں سوؤں گا, مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں ملی میں بھوکا رہوں گا, ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کی جیبیں کاٹنا شروع کر دوں گا. مینٹلی جو ہے آپ بڑے کاموں کے لیے اگر ہے تو ٹھیک ہے پھر, اور پھر 2-3 طرح بھوکا رہ کے بھی دے دیکھیں نا, ایسا نہ ہو کہ آپ تجربے کی بھیڑ چڑھا دیں اپنے آپ کو. اچھا چیریٹی کی بات اگر کریں, بہت دفعہ کیا ہوتا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگ چیریٹیبل ہوتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں, لیکن ان کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ صحیح جگہ دے رہے نہیں دے رہے. میں نے کافی دفعہ ایسا ہوا جیسے راہ چلتے ہوئے کسی کو دے دیا, تو میرا دوست بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا ہے یار ہر کسی کو مت دیا, اگر پہلے دیکھ لیا اگر پتہ نہیں یہ جائے گا, یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. لیکن میں نے کہا یہ بھی پڑھا ہے کہ ظاہر ہے آپ جہاں دے دیتے ہیں وہاں آپ کا اور اللہ کا رابطہ ہو جاتا ہے, وہ پھر اٹس ٹیکن کیئر آف, پھر اس کا پوچھا نہیں جائے گا کیا کہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا؟ نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن عمل بھی صحیح ہونا چاہیے نا. آپ اچھی نیت سے, یہ تو نہیں کہ گٹکا کھا رہے ہوں تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو غیر مستحق لوگ ہیں ان کو دے کے آپ اپاہج بنا رہے ہیں, اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے. تو صرف اچھی نیت سے تو عمل اچھا نہیں ہو جاتا, عمل بھی اچھا ہو. اس سوال کو ایک اور تھوڑا ریفائن کروں گا. جیسے فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کوئی مستحق ہے, صحیح ہے, اب وہ بیسیکلی بولے گا نہیں جا کے دیکھ کر آؤ کہ یہ مستحق واقع ہے یا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے لے کے گھومتے نا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں, رپورٹیں لے کے گھوم رہے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو بندہ بولتا ہے میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ ادھر ادھر اپنے پیسے ضائع کرنے کے بجائے 2 آدمیوں کو دیں, لیکن تھوڑا تحقیق کر کے دے لیں اور ان کو زیادہ دے دیں. صحیح. میں اپنا اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا تو کہ یہ نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے وغیرہ. میں نے کہا چلو میں تمہارے گھر چلتا ہوں. میرے ساتھ ایسے متعدد دفعہ ہو چکا ہے, جب گیا تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف ڈرامے بازی تھی. تو میں گھر گیا ان کے, تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو صحیح نکلتا نا تو میں زندگی بھر کے لیے تیرے لیے منتھلی کچھ اماؤنٹ باندھ دیتا. تو آپ کوشش کریں کہ کوئی جو مستحق ہو تو پھر اس کو 10-50 روپے کیوں پکڑا رہے ہیں آپ, پھر آپ اس کو کوئی کاروبار چلا کے دیں. ایسے لوگ بھی تو ہیں نا, تو تحقیق کر لینی چاہیے. بہرحال راہ چلتے لوگ میں بھی بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی مستحق ہوتے ہیں, اگرچہ کم ہیں. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ واقعی مستحق ہے تو دینے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہر شخص کی اپنی وہ ہے. آپ نے بڑی پیاری, میں بھی نہیں دیتا راہ چلتے لوگوں کو, لیکن بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں اللہ ہم تو ظاہر کے ہی مکلف ہیں, دے دیتے ہیں. پھر ہم نہیں, آپ نے یہ اچھی بات کی کہ آپ اسیس کرنا اور آپ کا پتہ بھی, آپ کو دل بھی ٹھک رہا ہے کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے, جا کے دیکھ لیں. خاص طور پہ زکوٰۃ جو سال میں 1 دفعہ نکالنی ہے اور جو اسلام کا ایک رکن ہے, وہ صحیح ہاتھوں میں جانا چاہیے. وہ تو کم از کم اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب یہ مجھے بتائیے گا, آج کل کے دور میں جو پولیٹیکل حالات ہیں بڑی ڈائیکاٹمی ہے, بڑے 2 طرفہ ویوز ہو گئے ہیں. جی, میرے پاس 3-4 واٹس ایپ گروپس ہیں, اسکول کے, کالج, یونیورسٹی کے, سب میں مطلب 400-400 میسج روز کے آتے ہیں, روز پھڈے ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ایز اے نارمل سٹیزن پالیٹکس میں کتنا انوالو ہونا چاہیے, کس حد تک انوالو ہونا چاہیے تاکہ پروڈکٹیو رہے پوری عوام؟ دیکھیں پالیٹکس یا سیاست میں انوالو ہونا تو ایک شہری ہونے کی علامت ہے. آپ کو انوالو ہونا پڑے گا. جب آپ ایک کنٹری میں رہتے ہیں اور جمہوری طرز حکومت ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون صحیح ہے کون غلط ہے. جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو آپ سپورٹ کریں, جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو آپ سپورٹ نہ کریں. یہ تو ایک زندہ قوم کی علامت ہے. لیکن جو ایکسٹریم لیول پہ اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں نا, میں اکثر لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو, تنظیم کو جوائن کریں, اپنے لیڈر کے بارے میں آپ یہ نظریہ رکھیں کہ بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اور مخالف پارٹی کے لیڈر کے بارے میں آپ یہ کہیں بہت برا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. جو ایکسٹریم لیول پہ ہماری جو لوگ, یعنی میاں بیوی میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بیگم پی ٹی آئی کی ہے اور مسلم لیگ کا ہے شوہر, باپ بیٹے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں,
नंबर एक दूसरे के ब्लॉक हो रहे हैं दोस्तों में। एक दोस्त का भी मेरे पास लाहौर से फ़ोन आया, कह रहे मेरी वालदा की लड़ाई हो गई अपनी बचपन की सहेली से। ठीक है ना, मेरी वालदा कह रहे पीटीआई की और वो जेयूआई की है। लड़ाई ऐसी हुई है कि नंबर बंद कर दिए दोनों। मेरे खुद घर में ये हो चुका है। नहीं तो इतने एक्सट्रीम लेवल पे कि अपने खूनी रिश्तों को तोड़ देना। भाई हमने किसी सियासी लीडर का कलमा नहीं पढ़ा हुआ कि हमने उसको पैगंबर समझ लिया। थोड़ा सा ज़र्फ अपना बड़ा रखें, सपोर्ट करें आप, लेकिन उसके खिलाफ एक लफ्ज भी ना सुनना। और ऐसा मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है कि यार आप इतना क्यों एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। मुखालिफ की बात सुनने का और बर्दाश्त का आप में मादा तो होना चाहिए ना। सही बात। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता। उसकी वजह यही है कि हम जब किसी को अच्छा समझते हैं तो इतना अच्छा कि जैसे उससे अच्छा तो इस कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। मुखालिफ को आप जब बुरा समझने पे आते हैं तो इतना उसको कि उसकी कोई अच्छाई भी आपको अच्छाई नहीं लगती है। ये इस लेवल पे मैं अपनी एक टूटी फूटी आवाज उठा सकता हूं। कर देते हैं बिल्कुल। देखें सियासी सतह पे तो हो सकता है मैं भी किसी एक तरफ हूँ, बिल्कुल, लेकिन वो तो कोई मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप किस जमात से हैं। मैं कहता हूँ मैं यार किसी जमात से नहीं, लेकिन मैं सियासी तौर पे फलां को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये कोई कुरान और सुन्नत नहीं है। आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं और करेंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है। और ये भी मुमकिन है आज मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कल मेरी राय चेंज हो जाए, चेंज हो सकती है। ये कोई ये तो नहीं है ना कि ये कोई ऐसी कोई कुरान में लिखा हुआ है कि जी फलां जमात को सपोर्ट करना है। हमारे पास जो न्यूज़ आ रही हैं वो सहाफ़ियों के ज़रिए तज्ज़िये हो रहे हैं और अखबारों के ज़रिए और जो सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है इससे एक राय कायम करते हैं ना। भाई हम फलां के साथ हमने कोई खेले हैं कि बचपन हमारा गुजरा और ना किसी और के साथ हमने कोई इतनी लंबा सफ़र किया है। सफ़र किए बगैर तो इंसान को समझना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसमें एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं। हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, मिलजुल के हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। वो आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई भी आ गया ठीक है। हम छोटे थे तो एक ड्रामा आता था, तो उसमें एक मज़ाहिया ड्रामा था। तो बच्चे ना एक जुलूस निकाल के नारा लगा रहे, बच्चे नहीं थे सॉरी बड़े थे, वो नारा लगा रहे थे आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, वरना तो नारा ही लगाते ना आएगा भाई आएगा फला आएगा। तो वो उसका इंटरव्यू लिया गया कि यार ये कैसा नारा है, आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। उन्होंने कहा यार देखो कोई ना कोई तो आएगा, तो हमने नारा ऐसा लगाया कि कोई भी आए ना तो हम कहें जो हमने नारा लगाया था वही हुआ। सच्चाई है। तो आप एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं। ऐसा ना हो कि इलेक्शन में कोई दूसरा जीत जाए तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। यार हमारे पास डिप्रेशन के और कम मसाइल हैं। तो बस ये कि एक एतदाल में रहें इसमें। डिप्रेशन से मुझे याद आया, मेरा एक सवाल था वो मैंने लिखे में, लेकिन अच्छा वो आपके उससे मुझे याद आ गया कि सोसाइटी में जैसे मैं फॉर एग्जांपल फिटनेस कोच हूँ, वेलबींग कोच हूँ, आपके पास भी बहुत सारे मसले आते होंगे कि कोई बंदा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है। जहाँ तक मैंने चीज़ें नोट की हैं, लोगों से सवालात करके पता चलता है कि वो किस एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रेस का शिकार है। मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप सही कीजिएगा, इसलाह कीजिएगा अगर है या नहीं है, मुझे लगता है कि शुक्रगुजारी की कमी है जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइडल हो रहे हैं जी, जबकि बंदा जो कैंसर का मरीज़ है वो बेचारा सिर्फ चाहता है कि कोई मुझे अपनी ज़िंदगी दे दे जी। लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि नहीं कोई मसला नहीं है यार, लेकिन ये हमारे साथ ये इशू है जी। तो आपको नहीं लगता कि ये शुक्रगुजारी अगर आप इंक्रीज़ कर दें तो डिप्रेशन और स्ट्रेस के लेवल में? देखिए डिप्रेशन और स्ट्रेस की बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ तो वजूहात मादी वजूहात कहते हैं, वो आप ज़्यादा जानते होंगे। नींद पूरी नहीं होती वाज़ दफ़ा, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, ये टॉपिक आपका है लेकिन आप मेरा ख्याल इसकी तायीद ही करेंगे, तो हर अच्छी चीज़ भी बुरी लग रही होती है इंसान को। सेहत अच्छी नहीं है तो भी हर अच्छी चीज़ बुरी लग रही होती है। तो इस एक बहुत बड़ा सबब ये भी है। हमने अच्छे अच्छे खुश अखलाक लोगों को देखा है कि हमें पता होता है आज इनका मीटर जो है ना शार्ट है, नींद नहीं हुई, इनकी सेहत ठीक नहीं है। तो एक बड़ी वजह ये भी है, और एक वजह नाशुक्री भी है। एक वजह ये भी है कि आप दुनिया को जब मुसाफिर खाना नहीं समझते, आप ये समझते हो कि यही असल है। तो इस्लाम तो बार बार कह रहे हैं भाई ये असल नहीं है, वइन्न दारल आखिरत लही अल हयवान, असल आखिरत है। तो जब आपने एक चीज़ जो असल नहीं थी उसको असल बना लिया तो भी आप टेंशन में जाएंगे ना। तो नाशुक्री भी एक वजह है, और उस नाशुक्री से बचने का जो हदीस में तरीका बताया कि अपने से कमतर लोगों को देखो। बिल्कुल। मैं कल घर से बाहर निकला ना, कराची के तो आपको पता है गटर वटर और ढक्कन वक्कन बड़े मसाइल हैं आजकल, होते नहीं। हमारी गली के 3 गटर उबल रहे थे, बड़ी टेंशन में हम थे, महल्ले वालों को जमा किया तो वो बेचारे 2-4 भंगी लेकर आए। तो मैं जब घर से निकला हूँ तो मुझे गटर उबला हुआ, एक बंदे की सिर्फ आंख और नाक तक बंदा नजर आया मुझे, बाकी पूरा गटर के अंदर भंगी था, वो गटर साफ करने गया हुआ था।
میں نے کہا یار یہ اس کی بھی ایک زندگی, بیچارہ کتنے پیسے کما لے گا اس سے, کس قدر ٹف لائف وہ گزار رہا ہے, نہ اس کی عزت ہو رہی ہے سوسائٹی میں, باہر نکلے تو میرا خیال ہے 20 فٹ دور بھاگے انسان اس سے کہ کسی گلے نہ مل لے کہیں مجھ سے, لیکن وہ کما رہا ہے اور سوتا بھی ہے بڑے آرام سے رات کو. تو ان لوگوں کو دیکھ کے میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ ہم سفید کپڑے پہن کے نہا دھو کے جمعے کے لیے نکل رہے ہیں, کتنے بڑے تو نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. تو اپنے سے جب آپ کمتر کو دیکھتے ہیں, ایک دفعہ میں اپنے بچوں کو اندرون سندھ لے کر گیا ہوں جھونپڑیاں دکھانے, اور ان کو جھونپڑیوں میں بچوں کو لے کر گیا. میں نے کہا دیکھو بچوں یہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے, پکانے کے لیے ان کے پاس سبزیاں ابال رہے ہیں وہ بیچارے, نہ صوفہ ہے, نہ کوئی قالین ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن ہے, نہ پنکھا بھی نہیں ہے, تاکہ بچوں میں شکر پیدا ہو. صحیح بات ہے, بچوں میں شکر گزاری پیدا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو اور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو, اس سے تمہیں شکر کی توفیق ملے گی, ڈپریشن ختم ہوگی آپ کی. یار اللہ نے بہت کچھ دیا ہے بھائی ہمیں. تو ایک تو یہ جو آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں. دوسرا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کے ذہن میں آخرت نہیں ہوگی نا, دیکھیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ٹینشن تھی, بچپن میں بیٹا گم گیا, پتہ نہیں کنویں میں ڈالا ہے کہاں گیا. تو یعقوب علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں ساری زندگی غموں میں گزری ہے, کیسے برداشت کیا انہوں نے غموں کو. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, لوگوں سے کہتے تھے میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, یعنی مجھے اس غم میں اجر ملے گا آخرت میں. قرآن نے دعا کیا سکھائی ہے, اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں. کیا مطلب؟ بھئی اللہ کو حق ہے, یہ اس زندگی میں ہماری مرضی نہیں چلے گی, اللہ کی چلے گی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہماری مرضی کی ہوں گی, کچھ ہماری کی خلاف ہوں گی, ہم اس زمین کے والی وارث تو نہیں ہے نا. اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے, ہم صبر کریں گے تو اس کا ہمیں نعم البدل مل جائے گا. تو آج اس دعا کو بھی لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ایسے کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مفہوم کیا ہے. تو اسلام نے جو آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تبھی میں نے علماء کو بہت خوش دیکھا ہے. آپ دیکھ لیں غیر مسلموں کے پاس جو ہے ٹینشن کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. میرے تو بہت سارے کنٹریز میں سفر ہوا, میں وہاں کہتا تھا یار ٹینشن کے علاوہ یہاں سب کچھ ہے, جتنی بجلی استعمال کریں اتنا بل آ رہا ہے, صحت سب کی اچھی ہے, تو پھر خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ریشو آپ دیکھیں خودکشیوں کو, بعض ملکوں میں تو خودکشی لیگل کر دی ہے کہ بھائی جب تم نے مرنا ہی ہے تو ذرا لائن میں لگ کے مر جاؤ. مشینیں بنا دی ہیں, ہاں لائن میں لگ کے مرو, رجسٹریشن ہو, کیونکہ گورا ظاہر ہے کہ آرگنائز تو ہے نا وہ لوگ, کہتے ہیں مرنا ہے تو تمیز سے مرو نا, یہ کیا ادھر ادھر ٹرک کے نیچے اور ٹرین کے نیچے آ کے مر رہے ہو, اتنی موتیں ہونا شروع ہو گئی. صحیح بات. اور تو ظاہر ہے کوئی سوسائٹی میں ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے ڈپریشن سے نکال نہیں پا رہے. اور ہماری سوسائٹی میں ٹینشنوں کی تمام وجوہات کے باوجود کوئی خوبی ہے کہ اتنی زیادہ خودکشیاں نہیں ہیں. وہ خوبی یہی ہے کہ ہمارے ہاں ساری برائیوں کے باوجود صرف ایک خوبی جس کو اللہ کہا جاتا ہے, خدا کا تصور کہ اللہ ہے جو مجھے غموں سے نکال سکتا ہے, اور آخرت ہے جس میں مجھے اس کا اجر ملے گا. تو یہ ایک ایسی پازیٹیو چیز ہے جو انسان کو ڈپریشن میں جانے سے روک لیتی ہے, یا اتنا نہیں لے کے جاتی جتنا وہ چلے جاتے ہیں. تو اس طرف ہمیں میرا خیال ہے آنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اللہ کو اپنی ڈکشنری میں لائیں گے, اللہ کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو بچیں گے, ورنہ نہیں. بڑی پیاری بات کی, فیتھ اور ہوپ جو کہتے ہیں نا, امید ہوتی ہے, کیونکہ ایک مووی کا ڈائلاگ بھی ہے نا, ہوپ از اے ویری ڈینجرس تھنگ, کہ جو امید ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے, انسان کو بہت لمبا چلاتی ہے. جی جی, تو یہ والی بات کر دی آپ نے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس چیز میں ملوث ہیں. میں نے خود دیکھا, میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ٹکا ٹک پیسے کمانے تو 2 بزنس ہیں جو آپ کھول سکتے ہیں. اس میں فری لانسنگ بھی نہیں ہے, اس میں انٹرنیٹ بھی شامل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کا بزنس کھول لیں جی, اور دوسرا یتیم خانہ کھول لیں, اور بکروں پہ بکرے ذبح کریں. ٹائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کسی عالم کو ویسے بولتے ہوئے نہیں دیکھا اس کے بارے میں, لیکن سب سے زیادہ پریویلنگ چیز یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے بزنس. جی جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں ہمارے ملک میں نا کوئی معیار تو ہے نہیں کہ کوئی گورنمنٹ ہی پوچھے تو اتنا پیسہ تم کما رہے ہو کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو ہی نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ تم جو کما رہے ہو کہاں سے, تو گورنمنٹ کہاں سے لوگوں سے پوچھے گی. صحیح بات ہے. تو اب یہی ہے کہ تعویذ گنڈے, روحانی علاج, آپ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہیں, اس میں لوگوں سے کہیں کہ یہاں لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں, پرچیاں
اسکیل سے کاٹ کے رکھ لیں, وہ بھی کوئی سیدھی پرچیاں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آڑی ترچی, جتنی آڑی ترچی ہوگی اتنا آپ کا بزنس زیادہ چلے گا. اس میں کچھ بھی لکیریں بنا کے تعویذ کے نام پہ دیتے رہیں. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے, یعنی یہ ہوائی بات نہیں ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں لوگ. دم شروع کر دیں, جن چڑیل بھگانے کا بزنس شروع کر دیں, اور لوگ اس میں اتنے بے وقوف بنتے ہیں. میں نے اس میں ایسے ایسے جاہل پیر دیکھے جس کے جسم سے بدبو کے بھبوکے آتے ہیں, اور آپ کے ڈیفینس اور کلفٹن کی بہت ہی ایجوکیٹڈ فیملیاں جو ہے نا, بڑی بڑی گاڑیاں ان کے گھر کے باہر آ کے رکتی ہیں, کچھ تو ہے یار ان میں, ابے بدبو آ رہی ہے اس کے جسم سے. یہ ایسی چیز ہے. اور اس کو دیکھیں, کوئی ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھے اور ڈاکٹر نہ ہو, اس کو پکڑنا آسان ہے. یار تم نے کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے, تم جو میڈیسن لکھ کے دی ہے یہ تو اس بیماری کی بنتی نہیں ہے. 6 ڈاکٹر, ان کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا. یعنی اس کا کوئی معیار ہے کہ جی تم نے جن تھا بھی کہ نہیں تھا, کوئی لیبارٹری میں تو ٹیسٹ ہوگا نہیں. اور آپ کی دماغی حالت پہ کھیل رہا ہے. ہاں وہ تو کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ. یہ جو تم نے لکھ کے دیا ہے, یہ جو سنگ دل محبوب قدموں میں لانے کے لیے, یہ اس کا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. کوئی جرمنی کے سائنسدان اس کو دیکھیں گے یا کوئی فرانس بھیجو گے آپ ان کی. تو یہ ایسی ہوائی چیز ہے. دیکھیں میرا یہ دعویٰ ہے, اور شاید ممکن ہے بہت سے علماء بھی اس پر اشکال کریں, نہ روحانی بیماری کوئی ہوتی ہے نہ اس کا کوئی علاج ہوتا ہے. یہ مینٹلی دماغی کھیل ہے. میں جنات کو مانتا ہوں, لیکن جنات لاکھوں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے کہ کسی پہ جن سوار ہو جائے. اس کا علاج ان روحانی عاملوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں. اس طرح میں نے بھی جن اتارے بھی ہیں لوگوں کے, جو واقعی جن آئے ہوئے تھے, میں نے آیت الکرسی. اور میں تو کوئی نہیں ہوں, میں تو کوئی روحانی عامل نہیں ہوں, تو آپ بھی پڑھ دیں گے تو بھاگ جائے گا انشاءاللہ. لیکن لاکھوں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے, 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ کیس دماغی توازن کے خراب ہونے کے, یا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے. اس میں فوری طور پر اگر آپ نے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تو کیس بڑا بگڑتا چلا جاتا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنی بچیوں کو لے کے, بیٹوں کو لے کے, اس پہ جن آ رہا ہے, یہ یوں باتیں کر رہی ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے نا, وہ میڈیسن سے اس کو کور کر لے گا. اور اگر روحانی لوگوں کے پاس چلے گئے نا, پھر یہ, کیونکہ یہ دماغی بیماریاں ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہیں, اتنی بڑھتی ہیں کہ بعد میں یہ میڈیسن سے کور نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے ہمارے مشوروں پر عمل کیا, فوراً ان کو میڈیسن پہ لے آئے, ڈاکٹروں کے پاس لے گئے, وہ بچے ٹھیک ہو گئے, وہ بہو ٹھیک ہو گئی, وہ ساس ٹھیک ہو گئی, وہ نند ٹھیک ہو گئی. لیکن جنہوں نے یہ نہیں کیا نا, اور وہ روحانی عاملوں کے پاس گئے ہیں, پورا خاندان برباد ہو گیا ان کا. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے نا, جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں, کیونکہ اگر کوئی بولتا ہے کہ مینٹل ایشو ہے, اس کو تو وہ پاگل قرار دے دیا جاتا ہے کہ کیا میں پاگل ہوں, اس کی مطلب ایک طرح سے ہٹ جاتی ہے. دیکھیں پاگل کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو کہتا کہ میں پاگل ہوں. اگر وہ مان لے کہ میں پاگل ہوں, تو بہت عقل مند ہے, اس کو پتا ہے کہ میں پاگل ہوں. تو پاگل کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ پاگل ہیں, اس کو تھوڑا سا ایک اچھا سا نام رکھ لیں اس کے لیے. جیسے پہلے پاگل خانہ کہتے تھے, اب نفسیاتی ہاسپٹل کہتے ہیں. اچھا کیا انہوں نے, پاگل خانہ نہیں کہنا چاہیے. تو کوئی اچھا سا عنوان دے دیا جائے اس کو, تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ پاگل ہو یا کوئی آپ کا دماغ خراب ہو گیا. اس کو بولو بھائی کہ دماغ, جیسے ایک وہ ہم لے کر گئے تھے ڈاکٹر کے پاس, تو اس ڈاکٹر نے کہا کچھ کیمیکل ہوتے ہیں دماغ میں جو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, تو یہ میڈیسن اس کو بیلنس کر دی. بڑا اچھا سے لیول لگا, ہم نے کہا 2-4 کیمیکل کی بات ہے بیٹا, یہ کھا لو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو اس طرح کا ایک اچھا سا عنوان. اصل میں آپ جتنا بھی اچھا بولتے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل میں نے بھی سرٹیفکیشن کی, مائنڈ سیٹ کوچنگ کی, کہ ہمارے یہاں ایک تھیراپیز وغیرہ ہوتی ہیں, تو بھائی اس کی تھیراپی کرواؤ, کسی مائنڈ سیٹ کوچ کے پاس لے کے جاؤ, تو سامنے بولنا میں کیا پاگل ہوں. تو آپ جتنا بھی اچھا اس کو ایک عنوان دے دو نا, یا وہ دے دو, کیا نا تم صحیح ہو تو پھر مسئلے کیوں ہیں, باتیں کیوں کر رہے ہو, باتیں کیوں کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال میں نے کچھ پول کیا تھا اپنا سوشل میڈیا پہ, تو کچھ سوال میرے پاس آئے تھے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں اکثر بولا جاتا ہے کہ یار صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیں, صبر کریں, لیکن ہر انسان کی صبر کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے کسی ذریعے سے, اور وہ نہیں کما پا رہا, اس تھریشولڈ کو کراس نہیں کر پا رہا. فار ایگزامپل وہ سوچا $1 ملین کمانا ہے مجھے, لیکن اس کو بولا یار 10 سال صبر کرنا پڑے گا. چلو 10 سال صبر ہو گیا, اب اس کو پتہ چلا مزید 2 سال صبر کرنا ہے, کہیں نہ کہیں لمٹ بریک ہو جائے گی. تو وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یار اس کام میں ہی شاید برکت نہیں ہے, اور اس کو موو آن کر دینا چاہیے. دیکھیں صبر کا جو مطلب ہے نا, کہ صبر میں ایک فرض درجے کا صبر ہے. ایک ہے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, آپ پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں کما پا رہے, تو آپ کو ایک ٹینشن میں جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے, یہ بے صبری نہیں کہلائے گی. جو بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی. تو یہ تو مختلف درجات ہیں. شریعت آپ سے اتنا صبر مانگتی ہے کہ آپ زبان سے اللہ کی ناشکری نہ کریں کہ یار اللہ نے میرے ساتھ ہی کچھ
مسائل کیے ہوئے ہیں, دوسروں کو تو پیسہ مل رہا ہے, میرے ساتھ ہی, یہ ناجائز ہو جائے گا. نمبر 2, آپ کوئی ناجائز کام نہ شروع کر دیں کہ یار حلال طریقے سے رزق مل نہیں رہا, تو اب آپ بے صبری میں آ کے بندوق اٹھا لی, آپ نے چوریاں شروع کر دی. تو اگر آپ اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھتے ہیں تو آپ کا شمار صابرین ہی میں ہوگا, اللہ کی نظر میں صبر کرنے والے میں ہوگا. یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہائے ہوئے بھی نہ کروں, تو یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. تھوڑا غم ہونا, آنکھوں سے آنسو آنا, یا کچھ تو ظاہر ہے ربڑ کا تو نہیں, لوہے کا تو بنا ہوا انسان نہیں ہے نا, لیکن آپ ناجائز کی طرف نہ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گی مجھے, جتنی روزی مقدر میں ہے, اور جو نہیں ہے میں زمین آسمان کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں وہ نہیں وہ نہیں ملے گی مجھے. جو ملنی ہے وہ مل کے رہے گی, جو نہیں ملنی ہے وہ نہیں ملے گی. یہ سوچ کے بھی انسان کا دماغ کافی سکون میں آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجربوں میں زندگی نہیں برباد کرنی چاہیے. یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور یہ شریعت ہی کا حکم ہے. جب آپ کو تجربہ ہو گیا کہ یار ایک چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, اور ڈفرنٹ رزلٹ تھوڑی آ جائے گی بار بار کر کے ایک چیز. کیا آپ نے جناب اب ساری زندگی اسی تجربے میں آپ گزار دیں؟ اب آپ چینج کریں. اور وقت تو ایک واحد چیز تو ملتی نہیں واپس, وہ تھوڑی ملے گی آپ کو. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ پوری زندگیاں تجربوں میں گزار دیتے ہیں, اس کے بعد یعنی ویسے ہے نا کہ وہ, میں لوگوں کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں نا کہ جب مجھے والد صاحب سے وراثت ملی تو میں نے تجربوں میں پیسے ضائع کیے, اس کے بعد تجربہ آ گیا, پیسے نہیں رہے بزنس کے لیے. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں آپ کو بزنس کا بہت تجربہ ہے, صرف تجربہ ہی ہے, پیسے نہیں ہے. کیسے نہیں کرنا بزنس کا تجربہ. ہاں, تو مجھ سے بھی غلطی ہوئی بھائی. ایک بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا, 2 بھاگ گئے, 3 بھاگ گئے, تو اس کا مطلب یہاں پاکستان میں لوگ پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں دیتے. یہ تجربہ ہو گیا. آپ بھائی کو کتنا ہی نیک پرہیزگار حاجی پرہیزگار ہو, آپ نے کسی کو پیسے نہیں پکڑانے, ٹھیک ہے نا, جو خود کر سکتے ہو کر لو. لیکن پھر بھی بہرحال اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, میں ایسا نہیں ہوں کہ سارے برے. تو تجربوں کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے اپنے آپ کو. ایک حد تک اسی وقت اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیں کہ بھائی میں اتنے عرصے ٹرائی کر کے دیکھوں گا, اگر ہو گیا ٹھیک ہے, ادروائز. میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں, آپ بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں نا, تو اس کے بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے بھائی. اتنے عرصے تک ہم تجربہ کر کے دیکھیں, اگر یہ بچے نے اس اسپیڈ سے نہیں چلا تو ہم نکال دیں گے اس کو. 10 سال بچوں کو قرآن حفظ میں لگا دیتے ہیں. اب 10 سال بچے نے قرآن کے حفظ میں لگا دیے, باقی اس کی عمر میں تو وہ کچھ بھی نہیں, کسی کام کا نہیں رہا وہ. صحیح بات ہے. اچھا, اس سے ایک اور سوال, حفظ, ایک حافظ قرآن ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ بیچارہ اس ٹینشن سے گزرا ہوگا کہ بھائی جلدی حفظ کر تاکہ تیرے کزنس کے ساتھ تو اسکول میں واپس داخل ہو جا اور پیچھے نہ رہ جا, ٹھیک ہے. ایک یہ چیلنج ہوتا ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, یہ جو کمپٹیشن والا ماحول ہمارے یہاں بنا دیا ہے, اس میں بچوں کو ڈپریشن میں لے جانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. نالج, علم ایسی چیز ہے جو اپنے شوق سے اپنی مرضی سے ہوتی ہے. صحیح بات. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, جاپان سے ہو کے آئے. پہلے جاپانیوں کی بہت تعریف کرتے تھے, یار جیپنیز ایسے, جیپنیز ایسے. جب جاپان سے ہو کے آئے انہوں نے کہا یار بہت اچھے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ مجھ سے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے ہاں ہماری ماں کے کوئی بچہ ہو میڈیکل کالج میں 1 نمبر سے ایڈمیشن سے رہ جائے تو ہماری ماں کیا کرے گی؟ پاکستانی ماں. میں نے کہا صبر کرے گی, تھوڑا روئے گی, 2-3 تھپڑ لگا دے گی. اب کم بخت اس دن پڑھ لیتا, 1 نمبر اور آ جاتا. کہا بس اس سے زیادہ تو نہیں ڈپریشن میں جائے گی نا. میں نے کہا نہیں, جاپانی ماں خودکشی کر لے گی. کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا وہاں پہ. ہم ان کی ترقی کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن جو بے سکونی ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے. کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی ہے کہ اس کے ساتھ کے جتنے بچے ہیں وہ اتنا آگے نکل چکے ہوں گے, جب یہ اگلے امتحان میں جائے گا تو وہ. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں جاپان میں کمپنی میں تھا, ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ لائن سے گاڑیاں جہاز میں نا شپ میں اپلوڈ کر رہے تھے. اب کمپنیوں کا تو وہاں بڑے ٹائمنگ وائمنگ, 1 سیکنڈ کی وہ لوگ تاخیر برداشت نہیں کرتے. ایک امپلائی سے یہ ہوا کہ ایک گاڑی جس کو آگے لگانا تھا غلطی سے پیچھے لگا دیا, پیچھے والی گاڑی کو آگے لگا دیا. اب کمپنیوں میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ یہ مسٹیک جاپان میں ایک کمپنی کو بہت پیچھے لے جائے گی کہ یار کاغذ میں جو ہے نا یہ گاڑی کا نمبر آگے آ رہا ہے اور لیکن حقیقت میں پیچھے. تو وہاں پھر وہ یہ برداشت نہیں کرتے, کیوں کمپٹیشن ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے فوراً کیا کہ اس امپلائی کو جاب سے نکال دیا, اور جیسے ہی نکالا اس نے ٹھا کر کے اپنی گولی مار دی.
کیونکہ وہ یعنی اتنا کمپٹیشن پہ اس سوسائٹی کو کھڑا کر دیا ہے نا ان لوگوں نے. ترقی تو بہت کر لی, کمپٹیشن ہوتا ہے, ترقیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یار خودکشیاں ہو رہی ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہو. تو بچوں کو آپ کہیں کہ بیٹا پڑھ لو, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے شوق سے پڑھو. تھپڑ مار مار کے, چانٹے مار مار کے, اور وہ دیکھ وہ میں آپ کو بیان میں بھی ایک واقعہ سنا چکا ہوں نا. ہمارے امریکہ میں ایک عالم ہے, وہیں پیدا ہوئے, وہیں کے ماحول میں پلے بڑے, لیکن ہے ماشاء اللہ عالم دین. تو امریکہ سے آئے ہوئے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک سوئمنگ پول میں ماحول دیکھا, یعنی مجھے پاکستانی ماں اور انگریزی ماں کو سمجھنے میں نا بڑا اچھا موقع اللہ نے دیا. یعنی خاتون اپنے بچے کو لائی ہوئی ہیں سوئمنگ پول میں تیراکی سکھانے کے لیے, گوری لائی ہوئی تھی, اور ایک پاکستانی کو پنجاب کی تھی وہ خاتون, اسی عمر کا وہ بھی بچہ لائی ہوئی تھی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں بچے ڈر رہے ہیں پول میں چھلانگ لگانے سے. تو کہتے ہیں کہ پاکستانی ماں نے کہا اچھا گوری کیا کہہ رہی ہے, دیکھو تم بیٹا مجھے پتہ ہے تم کر سکتے ہو, تم ایسے ہی ڈر رہے ہو, مجھے پتہ ہے تم بہادر ہو. موٹیویٹ کر رہی ہے نا, مجھے پتہ ہے تم بہادر ہو, تم یقیناً سوئمنگ کر سکتے ہو, اور تم کرو گے نا تو یہ سارے تمہیں فالو کریں گے. پاکستانی ماں کہہ رہی ہے بےغیرت, میرے $50 یہ پتہ نہیں $100 تم نے ضائع کر دیے, لگانا چھلانگ. ٹپیکل ماں. تو ہمارے وہ کیا چھلانگ لگائے گا, وہ کہے گا ماں میں پہاڑ سے چھلانگ لگا کے مر جاؤں گا. تو ہمارے یہاں بچے کو جو فلانے کے واقعات سنا کے وہ دیکھ کہاں چلا گیا, وہ دیکھ کہاں چلا گیا, وہ دیکھ اصل مینٹل ہیلتھ بچہ تو ڈپریشن میں جائے گا. ہمیں معلوم ہے یار, ہم بھی ابھی مطالعہ کرتے ہیں, سبق پڑھانا ہوتا ہے صبح, تو جب آدمی ذرا سی بھی ٹینشن میں ہو نا, یعنی اگر مجھے پتا ہے میرے پاس صرف 15 منٹ ہے اور میں نے لیکچر تیار کرنا ہے, میں نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے, اسٹریس میں بھائی 15 منٹ میں کیسے, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ لیکچر 15 منٹس میں تیار ہو جائے, لیکن نہیں ہو سکتا. جب بھی آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو پڑھائی کے علاوہ دنیا کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کمپٹیشن کا ایک ماحول بنا دیا, میں تو گھروں میں دیکھ رہا ہوں لڑائیاں ہو رہی ہیں, مائیں دوسرے کی ماؤں سے جا کے لڑ رہی ہوتی ہیں اس بیس پہ, اسکولوں میں جا کے لڑ رہی ہوتی ہیں, میرے بچے کے نمبر کم کیوں آ گئے, وہ فلانے کے بچے کے ساتھ, ان کو اس سے افسوس نہیں ہو رہا تھا میرے کے کم کیوں آ گئے, ان کے تو وہ پڑوسن کے اس کے بچے کے زیادہ کیوں آ گئے. اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ امتحان کا سیٹ اپ ہی ختم ہو جانا چاہیے. ہم نے سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں, لیکن یورپ امریکہ میں ابتدائی جو تعلیم ہے اس میں ایگزام نہیں ہوتے, ڈفرینٹ طریقہ. جی, تو بچہ اپنے شوق سے پڑھے. اچھا, ایک ٹاپک ایسا ہے جو کہ میں بات کرنا چاہا, کیونکہ جب میں آپ کے پاس پوڈ کاسٹ پہ آیا تھا تو کافی ینگ لڑکے آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے, کافی ہم نے کھل کے ڈسکشن کیا, ہم نے سیکس ایجوکیشن یا سیکس لائف کے بارے میں بات کی تھی. تھوڑا سا میں اپنے معاشرے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے تو ہوتے جا رہے ہیں, ایک ذہن کھلتے جا رہے ہیں, لیکن ابھی بھی جو بہرا روی جس طرف جا رہی ہے, مطلب میں کتنے لڑکوں سے آپ کا تعلق رہا ہے, کتنے میرا تعلق رہا ہے, ٹرین کرتا ہوں, لوگ مجھ سے آ کے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں, پھر میں بولتا ہوں بھائی یہ جو تم حرکت بتا رہے ہو ہفتے میں کتنی دفعہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی 10-12 دفعہ ہو جاتی ہے. تو اس طرف نکل چکے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک پیرنٹس کھل کے بات نہیں کریں گے, جب وہ اپنے دوستوں سے سنیں گے نا, تو جس طرح سے سنیں گے, وہ کیسے سنیں گے, وہ میں نے 7ویں 8ویں جماعت میں ہمیں پتہ ہے کس طرح ہم سنتے ہیں, اور پھر کیا کچھ کرتے ہیں, کیا کچھ ذہن میں آتا ہے. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس تھوڑا سا کھل کے اپنے بچوں کو بتانا شروع کریں, کیونکہ میں نے آپ کے یہاں ماحول دیکھا ماشاء اللہ, مجھے اچھا لگا کہ ٹین ایجرز بیٹھے ہوئے تھے اور کھل کے بات ہو رہی تھی, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ ایک رسپانسبلٹی والا کام ہے. جی, تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے, ماں باپ کو بتا دینا چاہیے, ماؤں کو بیٹیوں کو سمجھا دینا چاہیے, باپوں کو بیٹوں کو سمجھا دینا چاہیے, اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ نیچرل ہے. جب نائٹ فال بچوں کو شروع ہوتا ہے تو وہ اسی وقت حیران ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پھر وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کلاس فیلوز سے, وہ نئے نئے منجن بیچنا شروع کر رہے ہوتے ہیں, ایک عجیب سا ہی ایک صحیح بات ہے. اور پھر بچہ اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, صحیح بات کہ پتہ نہیں میں کوئی گندا ہوں, میں کیا برا آدمی ہوں, کیا ہوں. تو موٹی موٹی چیزیں ان کو سمجھا دینی چاہیے. اور اتنی ایجوکیشن کے تو, اور اسلام بھی ظاہر ہے بتاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس بارے میں, بالکل, تو اس میں اگر آپ صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کریں گے تو وہ غلط گائیڈنس لیں گے, تو یہی ہوگا پھر. ایسے ہی ہے. اچھا, تھوڑا سا ہم نے کافی ساری باتیں کی, ہم نے جان بوجھ کے 2-3 سوالات اینڈ میں رکھے ہوئے تھے, کیونکہ یہ اب شادیوں سے متعلق ہیں اور میرٹل ریلیشن شپ سے متعلق ہے. کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ سے بولیں کہ یار آپ صرف ماہر شادیاں آتے ہیں, تو ہم پہلے چاہ رہے تھے بہت ساری اور میرے جو دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں نا, وہ ٹیچنگ, حدیث, فقہ, مسائل, بیانات, اس میں میرا خیال ہے کہ بمشکل آدھا منٹ بھی کوئی شادی پہ بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ملتا ہوگا. اور وہ آدھا منٹ پوری 50 سال کی بیان جمعے کا اور اتوار کا ہوتا ہے, وہ بھی 1.5-2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں.
اس میں کہیں آدھا منٹ کی یا 1 منٹ کی شادی کی بات آ جائے تو وہ کلپ پھر ٹرینڈنگ میں چلا جاتا ہے. میرے خیال سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ بولا بس یہ اٹھاؤ 30 سیکنڈ اور اس کو وائرل کر دو, کچھ ایسے لوگ ہیں. لیکن اتنی بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ یہ سوسائٹی کی ایسی ضرورت ہے بالکل کہ لوگ اس ضرورت کے پوری نہ ہونے کی وجہ سے ٹھرکی بن چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ ان کو یار بیویاں نہیں ملتی تو بیوی کے نام پہ کوئی عنوان مل جائے. تو یہ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ یار کوئی. اچھا ایشو سارا یہ ہے کہ میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں, یا پھر اس سے پہلے ایک سوال اور کرتا ہوں میں آپ سے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ماں باپ اپنے بچوں کو بڑا ہونا دینا نہیں چاہتے جلد از جلد. جیسے فار ایگزامپل 30 سال کا بھی ہے, 40 سال کا بھی ہے بندہ اور وہ شادی کر چکا ہے, تو اس کے گھر میں اس کے بیگم کو لے کے کچھ عمل دخل ہوتا ہے, جیسے ساس کا ہو گیا, سسر کا ہو گیا. اسی طرح لڑکی کے گھر والوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, ایک چیز میں نظر رکھنا کہ تمہاری ساس تمہارے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں, کیا کرتی ہیں, فوراً فون کر دینا. میں نے کافی سارے ابھی ریسنٹلی, اصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے 2 طلاقیں ہوتی ہوئی دیکھی صرف اسی وجہ سے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جو بات کا پتنگڑ بنا کہ لڑکی ہر چیز اپنے گھر میں بتا رہی ہے اور گھر والے دخل اندازی کر رہے ہیں. نہ لڑکی والے لڑکی کو بڑا ہونے دے رہے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹی خود لے, اپنے گھر کے معاملات خود سنبھالے, نہ لڑکے کو اس قابل کر رہے ہیں اس کے گھر والے کہ بھائی تیرا اپنا مسئلہ ہے تو اپنا خود کر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس وجہ سے کافی زیادہ طلاق ایکسٹریم لیول پہ ہیں دونوں طرف؟ جو مادر پدر آزاد فیملیاں ہیں ان میں تو پتہ ہی نہیں ابا کون ہے اماں کون ہے. ٹھیک ہے نا, وہ میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں, نہ وہ ساس کا کوئی پتہ نہ سسر کا کوئی پتہ, وہ تو بالکل یورپین اسٹائل ہے ان کا. اور جہاں کوئی شریف بچہ ہوتا ہے, کوئی شریف بہو ہو, تو اس کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ اس کے جو جائز حقوق ہیں نا, جو ایک ہیومن رائٹس ہم کہہ سکتے ہیں جو اسلام نے بھی دیے ہیں, ہر شخص کی اپنی بھی تو ایک زندگی ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. تو وہ بھی ماں باپ نہیں لینے دیتے. مثال کے طور پر یار ایک لڑکی بالغ ہو گئی ہے, وہ کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس لڑکے میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چرسی ہیروئنچی نہیں ہے وہ, تو جب اس کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کر دیں, لیکن آپ نہیں, یہ ہماری خاندان کی ایک رسم ہے. یہ پھر ظلم آپ ماں باپ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا رشتہ توڑوایا ہے جس میں جو لڑکی کے ولی تھے, جو خاندان کے بڑے تھے, وہ کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ بھی صحیح جگہ تھی, لیکن لڑکی کہیں اور کرنا چاہ رہی تھی. تو 9 عمر لڑکی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں یہ چاہ رہی ہے وہاں کراؤ اس کا نکاح. اور آپ نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. ان کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہے, تو وہ نکاح کے ذریعے حلال محبت میں تبدیل ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک رائٹ ہے جو اسلام نے بھی دیا ہے. اور بیٹوں پہ بھی اس طرح زبردستی ہم, اب بیٹا کہیں چاہ رہا ہے نکاح کرنا, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بھنگن چمارن ہے, آپ کے خاندان میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو ٹھیک ہے بھائی. بعض دفعہ بیٹوں کا بھی کوئی میٹر کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس پہ لٹو ہو رہے ہیں. اتنی ہم ان کو آزادی نہیں دے رہے کہ وہ بھائی کسی کو بھی اٹھا کے لے آؤ, تمہارے باپ کی بہو بھی ہوگی, وہ تمہارے کمپیٹیبل تو آپ. لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر ابا کو چاہیے بھائی شادی اس کی ہو رہی ہے, اس سے زندگی گزارنی ہے, آپ کیوں زبردستی اپنی رائے تھوپ رہے ہیں اس کے اوپر. وہ باغی بنے گا وہ, اور پھر وہ بیوی سے محبت کہاں کرے گا. اس کے بعد بھی اگر جب نکاح ہو کے آ گیا ہے, بہو آ گئی ہے گھر میں, تو میں نہیں کہتا کہ بہویں بالکل مادر پدر آزاد ہو جائیں. اس گھر میں جب سب کام کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں کام, تو کوئی ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالا جائے ان کے اوپر. سب جیسے رہ رہے ہیں تو آپ بھی رہنا. بعض بہویں کنڈی لگا کے 24 گھنٹے کمرے میں گھسی رہتی ہیں, کوئی ان کی بھائی خاندان ہے نا, یہ فیملی ہے. آپ کی شادی کوئی ہوٹل میں تھوڑی رخصت ہو کے آئی ہیں, آپ خاندان میں آئی ہیں. لیکن اس میں پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس پہ بعض دفعہ جو نیک پرہیزگار ہوتی ہے, جو ذرا خدمت گزار ہوتی ہے, تو اس پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. ان کی جو پرسنل لائف ہے میاں بیوی کی, وہ رہتی نہیں ہے بالکل. صحیح بات ہے. یعنی شوہر اپنی بیگم کو لے جانا چاہ رہا ہے, جی میں ذرا اس کو دوسرے کنٹری لے جانا چاہ رہا ہوں, تو ساس کہہ رہی ہے کہ اماں کہہ رہی ہے کہ نہیں لے جا سکتے, ابا کہہ رہے ہیں نہیں لے جا سکتے. تو یہ پھر غلط ہو جائے گا بھائی. ان کی ایک انڈیویجول لائف, اپنی بھی تو لائف ہے نا ان کی. تو وہ اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی ہے کچھ دن کے لیے, شوہر راضی ہے اس پہ, اماں کہہ رہی ہے نہیں یہ نہیں جائے گی. یہ پھر جو ہے نا عورت کے دل میں آتا ہے کہ میرا میاں یہ ہے یا یہ ہے میری میاں, کس سے میری شادی ہوئی ہے, میں کس کے. تو ایک بیلنس بہت ضروری ہے. اور ان لڑکیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے جو اپنے گھر کی تو یہ تو زندگی تباہ کرنے والی بات ہے. بالکل. اور میں نے ایسے, آپ نے بھی جیسے طلاق کے کیسز دیکھے نا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑائی ہر گھر میں ہوتی ہے. دیکھیں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلے جائیں گے, لیکن ہم یہاں بیٹھے رہے نا 3-4 دن, تو ہو سکتا ہے میرا آپ سے پھڈا ہو جائے. ایسے ہی ہے کہ یار یہ اے سی کو تیز کیوں نہیں کر رہے آپ, یار آپ یہ کیا مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے. تو میاں بیوی تو زندگی بھر کے لیے ساتھ رہتے ہیں, کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی لڑائی نہ ہو. بالکل. اور ساس بہو کی بھی ہوگی لڑائی, سسر کی بھی ہوگی, یہ نیچرل. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جن کی لڑائی نہیں ہو رہی وہ ان کا
عجائب گھر میں لے جا کے ان کو رکھ دو. جب انسان رہتے ہیں تو بھائی ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن شوہر کو تھوڑی دیر میں ندامت ہو جاتی ہے, یار میں کچھ زیادہ بول گیا. ہر وقت تو نہیں آپ غصے میں بھنے رہتے ہیں نا, بعض دفعہ عورت کو خیال آ جاتا ہے میں کچھ زیادہ بول گئی, اور پھر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, جس سے کوئی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اس کو صحیح ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بعض دفعہ غلط ماننا پڑتا ہے. وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. بالکل بالکل. وہ ایک صاحب تھے, 80 سال ان کی ایج تھی, بڑے ہینڈسم اسمارٹ نا. تو ان سے کسی نے پوچھا یار آپ 80 سال میں بھی اتنے اسمارٹ ہو, دبلے پتلے, اس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار میری جب شادی ہوئی تھی نا تو میرا بیگم سے معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی نا, جس کی غلطی ہوگی وہ 10 کلومیٹر پیدل چلے گا. صحیح ہے, کمپلیٹ ہو گیا لطیفہ. تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا, روزانہ ہوتی تھی لڑائی, تو مجھے ہی بالآخر گھر جوڑنے کے لیے اپنی غلطی ماننی پڑتی تھی, تو میں چلتا تھا. تو اس نے کہا چلو آپ تو ہینڈسم ہیں, تو بھابھی کیوں اتنی ہینڈسم ہے, وہ بھی 70-75 کی, تو وہ بھی ہو گئی. اس نے کہا وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتی تھی کہ میں چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا, تو وہ بھی واکنگ کی وجہ سے وہ بھی فٹ. تو گھر جوڑنے کے لیے بعض دفعہ آدمی کی غلطی نہیں ہوتی, وہ مان لیتا ہے, بعض دفعہ بیوی کی غلطی نہیں ہوتی, وہ مان لیتی ہے. جب ٹھنڈا ہوتا ہے نا غصہ تو بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں, لیکن ادھر آپ کو آیا غصہ اور آپ نے فون اٹھا کے اپنے بھائی کو کر دیا کہ جی یہ تمہارا جو بہنوئی ہے نا اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ سالہ سچی مچی میں سمجھتا ہے کہ واقعی اس کی ٹانگیں ہی توڑے گا, تو وہ فون کر کے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہن کیا ٹانگیں توڑنے کے لیے دی تھی, جب ٹوٹی نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے اس کی بعد میں توڑوں گا, تیری پہلے توڑوں گا میں. صحیح بات ہے, اور مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں کو سکھا کے بھیجیں کہ بیٹا ہم نے بھی جھیلا ہے بہت کچھ, گھر بسانے کے جو فائدے ہیں نا وہ بہت زیادہ ان فیوچر میں. یہ نہیں آتھرائز کرو, لڑکی کو بھی آتھرائز کرو, لڑکے کو بھی آتھرائز کرو کہ مسئلے جھیلنا. یہ جو ہے نا آپس میں تم وہ کہتے ہیں نا ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, پہلے مائیں سکھا کے بیچتی تھی کہ بھائی ڈولی میں گئی ہو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, ایسا نہیں اٹھ کے آ جانا. دیکھیں بچی جب گھر سسرال سے روتی بھی آئے نا تو ماؤں کو یا باپوں کو چاہیے ایک دم ایکشن نہ لیں, تھوڑا 2-3 دن ٹھہر جائیں آرام سے, کیونکہ جس پہ بھی تھوڑی بہت بھی زیادتی ہو نا, ہماری قوم کی نیچر یہ ہے کہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. ماں باپ کو چونکہ اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے تو جتنا وہ بیان کر رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ رہا ہے, حالانکہ وہ بہت تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیان کر رہی ہوتی ہیں, پھر وہ اس کو آگے اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی نہ کہیں کہ تم غلط کر رہی ہو, تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بھی تو ممکن ہے ہو رہا ہو. صحیح بات ہے. تو 2-4 دن بڑے آرام سے اس کو جب نارمل ہونے دیں حالات, پھر تحقیق کریں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, اور دوسری طرف کی بات سنے بغیر یک طرفہ بات سن کے کبھی فیصلہ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بچی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے ماؤں کو چاہیے کہ بتا دیں کہ بیٹا تم نے اپنے گھر میں اب خود اس کو سنبھالنا ہے. اتنی مداخلت ہے نا کہ میرے پاس جو کیس آ رہے ہیں نا, بچے کتنے ہوں گے نا یہ فیصلہ بھی ساس صاحبہ کر رہی ہیں, یعنی داماد کی ساس. اوکے, یعنی اگر 2 بچے ہو گئے تو اب تیسرا ہو رہا ہے تو بیٹی کی ماں آ کے وہ بیٹی کو سمجھائے گی تو پاگل ہے, ابھی 2 ہوئے تھے نا تو ابھی تیسرا کیوں ہو رہا ہے. یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے نا, یہ تو بالکل ہی 2 ہونے ہیں 3 ہونے ہیں یا 4 ہونے ہیں یا کب ہونے ہیں, یہ تو میاں بیوی کا آپس کا بالکل ہے نا. اس میں آپ انٹرفیئر کر, جب شوہر کو پتا چلتا ہے یار میری ساس میری بیگم کو کہہ رہی ہے کہ یہ دوسرے کے بعد تیسرا کیوں آ رہا ہے, وہ دماغ تو گھومتا ہے کہ یار تم ہمارے معاملات میں آپ اتنی زیادہ کیوں دخل اندازی کر رہی ہو. اور یہ ہو رہا ہے, یہ 100% ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بچے کس اسکول میں پڑھیں گے وہ بھی میں ایک واقعہ سناتا ہوں. بالکل کہ جی وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب میری اتنی آمدن نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو سٹی اسکول یا بیکن ہاؤس میں پڑھاؤں, اور ساس نے جو دماغ کھایا ہوا ہے کہ بچوں کو یہاں پڑھاؤ, سسرال نے میرے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا بول دو بھائی میری آمدن نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں کیا, یہ ہمیں بھی تو فکر ہوگی. میں نے کہا تو مسئلہ حل کر دیا انہوں نے. ان سے کہا بالکل آدھے آپ کے آدھے میرے, تو آدھی فیس آپ دیں گے آدھے ہم دیں گے. تو یا تو آپ سپورٹ کر رہے ہو نا داماد کو, صحیح بات ہے, پھر تو چودراہٹ بنتی بھی ہے. خالی پیلی کے مشورے یہ تو گھر خراب کرنے والی بات ہے. صحیح بات ہے. اچھا شادی کی ایج فار ایگزامپل بلوغت ہو گئی, چاہیے آپ ایک 18+ ہو گئے. ہمارے یہاں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لڑکوں کو جانتا ہوں کہ لڑکی نظر میں ہے, صحیح ہے, گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ بھائی لڑکی اس کی نظر میں ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, لاکھوں ڈالر بھی کما رہا ہے, فری لانسنگ بھی کر رہا ہے, لڑکی بھی فری لانسنگ کر رہی ہے, دونوں شادی کے قابل ہیں. لیکن ابا صرف اس لیے نہیں کہ ابھی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, گھر میں بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن لڑکا بیچارہ فلی تیار ہے, اور وہ الٹی سیدھی باتیں مجھ سے آگے کرتا ہے کہ یار فاطمہ دیکھیں اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں.
اس میں ماں باپ کی بغاوت کرنی چاہیے. سوری, ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ جو اگر شادی بیاہ کے معاملات کو ماں باپ پہ چھوڑ دیا جائے نا تو زنا پھیلے گا, بدکاری پھیلے گی, ڈپریشن, اسٹریس, اور یہ ساری, ہمارے ملک میں تو ویسی ٹھڑک کا ریشو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو جب آپ بالغ ہو گئے تو بس ٹھیک ہے بھائی, آپ کو یہ اللہ نے حق دیا ہے, ماں باپ اگر روکتے ہیں تو آپ نہ روکیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس لیے آپ اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دے رہے, تو دوسرا بھی تو آپ کی بیٹیوں سے اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں صحیح. یعنی آپ اپنی بیٹیوں کے چکر میں دوسروں کی بیٹیوں کو نہیں نمٹا رہے, دوسرا اپنی بیٹیوں کے چکر میں آپ کی بیٹیوں کو نہیں نمٹا رہا, تو بھائی جس کا جو رشتہ مل رہا ہے اس کو کرتے چلے جاؤ. زبردست اینگل ہے. تو یہ اس اینگل سے بھی سوچنا چاہیے نا. ایسے لڑکے آتے ہیں نا, وہ مجھے کہتے ہیں میری ماں کرنے نہیں دے رہی ہے مجھے شادی, وہ کہہ رہی ہے پہلے بیٹیوں کی ہوگی. میں کہتا ہوں بیٹیوں کا رشتہ کون بھیجے گا؟ جو لڑکے بیٹیوں کے لیے رشتہ بھیجتے وہ اس لیے تو نہیں کر رہے کہ ان کی بہنوں کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ تو سوسائٹی نے ایک پورا گویا کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے خواتین کو نکاح نہیں کریں گے ان سے, اور آپ جو ہے نا کسی اور سے نہیں نکاح کر رہے ہیں, تو ہم سب آپس میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو بھائی جس کو جو رشتہ آ رہا ہے اس کو نمٹاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ, تو آپ تو ماشاء اللہ ایک فزیکل فٹنس کے ٹرینر بھی ہیں, شادی کا تعلق آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ بالکل, یہ آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کسی کو روٹی نہ کھانے دیں کہ جب تک اسٹیبل نہیں ہو جاتے میں آپ کو روٹی نہیں کھانے دوں گا, تو وہ اسٹیبل ہونے میں ٹائم لگے گا اس کی, کیونکہ اس کا وہ صحت بھی اچھی نہیں ہوگی, دماغی انسٹیبل ہو جائے گا. دیکھیں گوروں نے تو اس کا حل یہ نکالا کہ نکاح اور زنا میں فرق ختم کر دیا. تو وہ تو 18 سال ایج ہوتے ہی نائٹ کلب میں جاتے ہیں, لیو ان ریلیشن شپس ہیں. ہاں ان کے یہاں تو اس سے کیا ہوا کہ ترقی تو کر لی لیکن خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. تو اگر یا تو ہم یہ سب کچھ الاؤ کر دیں, اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں جو اسلام نے راستہ بتایا حلال کا کہ جلد نکاح کرو, اس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. اور اس میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں بھائی آپ اگر وسائل ہیں آپ کے پاس, رشتہ مل رہا ہے, ابا نہیں کرنے دے رہے, تو ابا کو یہ کہا کریں آپ کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو نہ کرنے دیتے تو آپ میرے ابا بنتے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. اس سے مجھے بھی کسی اور کا ابا بننے تھے آپ. اس میں ماں باپ کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو شادی سے روکیں یا بیٹے کو شادی سے روکیں, یہ ان کا حق نہیں. زبردست. اچھا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک مرحوم عمر شریف صاحب کا ایک لطیفہ تھا نا کہ خواتین ایک دوسرے سے کہتی ہیں بہن سچا پیار نہیں ملا, جبکہ گھر میں 10 بچے ہوتے ہیں, 12 بچے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پیار محبت سے پہلے کہیں نہ کہیں جا کے ریسپیکٹ آتی ہے جو میوچل ہوتی ہے. جی, عورت مرد کی اور مرد عورت کی. مطلب اگر خاوند اپنی بیگم کی ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہے اور پیار محبت بہت ہے تو اس سے بھی بہت سارے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں جو لانگ ٹرم کے لیے کھنچاؤ رہتا ہے پورا ریلیشن شپ پہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو میوچل ریسپیکٹ ہے وہ دونوں کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ زیادہ ضروری ہے. دیکھیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں بہت فرق ہے. ہماری سوسائٹی کیونکہ یورپ کو فالو کر رہی ہے نا, ان کنٹریز کو, مغربی دنیا کو فالو کر رہی ہے, تو ہم ساری چیزیں انہی سے لے رہے ہیں. تو ان کی اچھی چیزوں کو لیں آپ, ہر چیز ان سے لینے کی, کچھ بہت آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں, گورے بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. میں جب گیا نا آسٹریلیا تو جو جس فیملی کے ساتھ میں رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پڑوس میں یہودی ہیں, وہ کہتے ہیں یار تمہارا فیملی سسٹم قابل رشک ہے, تمہارے یہاں بچے کی ماشاءاللہ کیسے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں, کیسے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو محروم ہو گئے ان چیزوں سے اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں جو ہم پہ رش کر رہے ہیں. ہمارے پاس 2-4 چیزیں ہی ڈھنگ کی رہ گئی ہیں میرا خیال ہے. تو اب آپ اگر اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچوں کو, یعنی یہ جو ہماری جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ہی سیٹ اپ چلاتے ہیں تو نہیں چل سکتا. یہ تو اس میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے. مرد کو, عورت کو یہ مان لینا چاہیے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے, آخری فیصلہ اس کا ہوگا. اب جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اس میں خواتین کے حقوق کم اور خواتین کو باغی بنانے کی کوشش مرد کے مقابلے میں لا کے اس کو ایسا بنا دینا کہ مرد اس سے محبت کرنا ہی چھوڑ دے, اگینسٹ کر دیں. حالانکہ اللہ میاں نے تو دونوں کو ایک ریلیشن بنایا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. آپ نے اس کو باغی بنا دیا مرد کا, مرد ایسے ہوتے ہیں, مرد ایسے ہوتے ہیں. تو اسلام تو کہتا ہے کہ جو دین فطرت ہے کہ بھائی یہ دونوں کے لتسکنوا الیہا, ایک دوسرے کا سکون نہیں ہے. تو وہ جب ہی ہوگا کہ جب دونوں کو ایک دوسرے کے رائٹ دیے جائیں. تو اس میں سب سے پہلا رائٹ کہ سربراہ بہرحال مرد ہے, اور دوسرا عورت کو بتا دیا کہ مرد کو یہ بتا دیا کہ یہ عورت سربراہ نہیں ہے لیکن یہ غلام نہیں ہے, ماتحت ہے. ماتحت میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جب بھی کوئی حاکم بنتا ہے نا, صدر یا وزیر اعظم, وہ ہمارا سربراہ ہوتا ہے. جی, تو ہم اس کے ماتحت ہوتے ہیں, ہم اس کے غلام نہیں ہوتے.
غلام نہیں ہے عورت کہ آپ اس کو غلاموں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیں. غلاموں کے لیے ایک الگ ٹرم ہے باندی یا امہ جس کو کہا جاتا ہے عربی میں, تو آزاد ہے وہ غلام نہیں ہے آپ کی. میں نے علماء میں یہ دیکھا ہے, جو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ کو جب کسی کام کا کہتے تھے نا, تو وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ چائے بنا کے لے آؤ یا آپ کھانا رکھ دو, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی میں آرڈر دے رہا ہوں, تو کہتے ہیں آپ کھانا رکھوا دیں, حالانکہ کھانا انہوں نے ہی رکھنا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں میرے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں ایسے کہوں. کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی بھر اپنی زوجہ سے اپنی جوتے پالش نہیں کروائے ہیں, اور کہتے تھے مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو بیوی سے جوتے پالش کروا رہے ہوتے ہیں. ماسی تو نہیں ہے نا وہ. تو رسپیکٹ والی جو بات ہے نا یہ ہونی چاہیے, زوجہ کو آپ رسپیکٹ دیں, لیکن عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو گھر کا حاکم ہے نا وہ یہ ہے. جو ایکولیٹی ہے نا اسلام میں وہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی نظام مساوات کی بیس پہ نہیں چلتا, کسی کو تو حاکم بنانا پڑے گا نا. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے پاکستان میں ہم کہیں سب برابر ہیں, کوئی وزیر اعظم نہیں ہے, کوئی صدر نہیں ہے, کسی کا آرڈر آخری آرڈر نہیں ہے. کوئی بھی کنٹری جب اس اصول پہ چلے گا تو تباہ ہو جائے گا. ایسے ہی کوئی بھی گھر جب اس اصول پہ چلے گا نا کہ اس گھر میں کوئی باپ ہے ہی نہیں سرے سے, ہاں کوئی حاکم سربراہ ہے ہی نہیں, تو وہ گھر بھی تباہ ہوگا. اور ہو رہے ہیں اسی طریقے سے. تو خواتین کو مرد کو سپیریئر مان لینا چاہیے کہ سربراہ یہی ہے, اور مرد کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے یہ ماتحت ہے, غلام نہیں ہے, یہ باندھی نہیں ہے. صحیح, زبردست. آخری 2 سوال 4 شادیوں کے بارے میں اسپیسیفکلی. جی صحیح ہے. یہ بیسکلی مجھے آئے تھے واٹس ایپ وغیرہ آئے تھے کافی سارے کہ بھائی یہ ضرور کرنا. تو سارے ایک سوالات کا ایک اگر میں مجموعہ بولوں تو کچھ مرد حضرات کے سوال ہیں, اس کے بعد میں خواتین والا سوال کروں گا. جو مرد حضرات نے پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ بھائی ہم نیک نیتی سے اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں, 1 2 ہو گئیں, 3 ہو گئی, 4 ہو گئیں, تو مفتی صاحب سے کوئی 3 ٹپس پوچھنا جو پروڈکٹیو ہو ہمارے لیے, کہ وہ کیسی ٹپس ہیں جو آپ بیسکلی مینیج کرتے ہیں ریلیشن شپس کو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ برابری ضروری ہے نا. عدل کا مطلب کیا ہے کہ جتنی راتیں آپ نے ایک وائف کے ساتھ گزاری ہیں اتنی ہی آپ نے دوسری کے ساتھ گزارنی ہے. یہ پہلے سے بتا دیں. لوگ کرتے کیا ہیں, دوسری شادی کرتے ہوئے حقوق معاف کروا لیتے ہیں, اور پھر چھپن چھپائی چلتا ہے, پھر پکڑے جاتے ہیں. پیسیوں قسم کے مسائل ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں. آپ جب ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں نا. جو کام صحیح کام کیا جاتا ہے نا اس میں تھوڑے دنوں تک ٹینشن ہوتی ہے. آپ کی بیگمات کو بھی پتہ چل جائے گا بھائی ایک شریعت کو مانتا ہے یہ, اور ادھر کی باری ہے تو کل ادھر کی باری ہے, پرسوں ادھر کی باری ہے, ترسوں ادھر کی باری ہے. مثال ہم 4 ہی کی کر دیتے ہیں نا پوری, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی مطمئن ہو جائیں گی. صحیح, کہ بھائی یہ تو ایک قانون ہے بس, اب جب ہو گئی ہیں تو یہ انہوں نے کرنا ہے. صحیح. تو ایک تو اس بات کا خیال کریں. دوسری بات کا خیال آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے نا کوئی اصول متعین کر دینے ہیں کہ بھائی ایس او پیز بنا دینی ہے کہ بھائی میں منتھلی اتنا خرچہ دوں گا. صحیح. اور جس کے بچے زیادہ ہوں گے تو اس کا اضافی اتنا خرچہ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے. ہاں. صحیح. تو کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے اس پہ. یا تو اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ جب کوئی بیگم کا کوئی مطالبہ ہے تو آپ اس کا مطالبہ پورا کر لیں. لیکن جو درمیانے درجے کی جن کی آمدن ہوتی ہے نا, مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں غریبوں کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہوتے, بہت زیادہ پیسے والوں کے ساتھ. غریبوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتے, وہ انہوں نے دال ہی کھلانی ہے, چاروں گھر میں دال پکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ جس خاندان سے جو عورتیں آتی ہیں وہ ظاہر ہے ان سے بھی زیادہ غریب ہوں گی, تو وہ دال پہ بھی خوش ہوتی ہیں. بہت زیادہ مالدار لوگوں کے ساتھ بھی مسائل نہیں ہوتے. بیگم نے کہا کہ بھائی تم نے اس کو یہ چیز خرید کے دی ہے تو مجھے کیوں نہیں, تو چلو یار تم بھی لے لو. درمیانے درجے کے جو لوگ ہیں نا, مسائل زیادہ تر ان کے ساتھ نہ جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے, تو ان کو ایس او پیز بنانی پڑتی ہیں. تو وہ بنا لیں. کسی سے نہیں بن رہی ہوں تو آ جائیں, میں اس کو ٹائم دے دوں گا انشاءاللہ, اس کو بنا کے دے دوں گا. اور تیسری بات یہ کہ تھوڑا سا برداشت ہو. ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جانا, بات پہ غصہ ہو جانا, یہ 2-3 شادیاں جس کی ہے نا اس پہ یہ چیز بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی. اور بیوی کی لڑائیوں کو نا پازیٹیو لے کے جائے. اکثر میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ کی ایک بیوی ہے تو آپ سے لڑتی ہے, جب 2 ہیں تو آپ کے لیے لڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ سے محبت چاہ رہی ہے. صحیح. تو اب یہ جو لڑائی ہے نا اس کی, وہ یہ فساد والی لڑائی نہیں ہے. اب اس کی قدر کرنی ہے آپ نے, کیونکہ بت ہوگی تو بالکل اس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہوں گے نا. صحیح بات ہے. تو ظاہر ہے آپ یار اس پہ سوکن لے کر آ رہے ہو, اس کو تو بہت جذباتی ہوتی ہے وہ, تو اس میں آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. اور خاص طور پہ پہلی والی کو جو زخم لگے ہیں, ماننا ہے کہ اس کو زخم لگے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی میں نے, اسلام نے چونکہ ایکچولی مجھے اجازت دی ہے اور میں تو 4 کر سکتا ہوں. یار اجازت تو آپ کو دی ہے اسلام نے, لیکن اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلی والی کو تکلیف نہیں ہو رہی, اس کو تو ہوگی نا تکلیف.
تو پھر آپ نے اس کا ازالہ کرنا ہے, اس کو محبت دینی ہے, اس کو عزت دینی ہے, اس کو یہ شو کرنا ہے کہ میں دوسری کے بعد بدلا نہیں ہوں. عام طور پہ لوگ دوسری کے بعد ایسے لٹکا دیتے ہیں اس کو. نہیں, جیسے آپ نے رابی پہ زیادہ کہ اس میں کہا تھا نا کہ میں پہلی جو زوجہ ہیں ان کو آگے بٹھاتا ہوں کیونکہ وہ لیڈر ہیں. میں جب بھی سفر کرتا ہوں تو ترجیح ظاہر ہے, جیسے کہیں عمرہ کرانا ہے تو پہلے میں نے ان کو کروایا. تو یعنی یہ تو غلط ہے نا کہ جو نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کو محبتیں دینا شروع کر دیں, اور جس نے آپ کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا. یہ بھی نہیں کہ نئی والی کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیں آپ کسی کی وجہ سے. اسلام میں رائٹ تو سب کے برابر ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو لوگ خیال نہیں کرتے. اور باقی یہ ہے نا کہ نیک نیتی سے شادی, او بھائی آپ بری نیت سے کر لو یار, کرو ضرور. میرا خیال سے جو 3 پوائنٹس آپ جو ہے نا ابھی اس نیتوں میں نہ پڑیں, یہ سوسائٹی کی نیڈ ہے. طلاق یافتہ بیوہ کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بھرمار ہے ان کی. ہاں آپ عدل کریں, ان کے حقوق پورے کریں. یہ جو آپ نے 3 ٹپس بتائی نا, کتنے لوگ تو بیک اسٹیپ پہ ویسے ہی آ جائیں گے, یار یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ, ہمت تو کریں نا, ہو جائے گا. اس لیے وہ ٹپس مانگ رہے تھے آپ سے. اچھا لاسٹ سوال جو خواتین کا ہے, وہ یہ کہہ رہی تھی کافی زیادہ خواتین, یار وی ڈونٹ لائک ہم. تو میں نے کیوں, کیا وجہ ہے, کہہ رہی ہیں کہ پھر بہت سارے سوال آتا ہے. ان کا ایک تھیم یہ تھا کہ اگر مفتی صاحب اس کا ایک جواب دے دیں تو ہم شاید سوچیں اس بارے میں کہ ہاں مفتی صاحب صحیح بول رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں 4 لوگوں سے ایک جیسا پیار, ایک جیسی محبت کر سکے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فطرتاً کیسے دیکھیں, آپ کے 4 بچوں سے سب سے آپ کو پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کہنا کہ آپ کے چوتھا بچہ آ گیا تو پہلا برا لگنے لگا, ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے, کسی سے کم ہوتا ہے. تو 3 شادیاں ہوں, 4 بیویاں ہوں, یہ ممکن ہے کہ کسی سے زیادہ محبت ہو آپ کو. اب ہر آدمی کا معیار الگ ہے. جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف خوبصورتی کی وجہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے. صحیح بات. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار یہ میری بیوی بڑی رسپیکٹ دیتی ہے, مجھے عزت دیتی ہے, میری ماں کی خدمت کرتی ہے, وہ اس بیس پہ زیادہ محبت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, آپ کو حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت تھی, حالانکہ آپ کی دوسری بعض ازواج حضرت عائشہ سے زیادہ خوبصورت تھیں. لیکن حضرت عائشہ سے محبت کیوں تھی؟ بے انتہا ذہین تھیں وہ, اور جو اللہ نے ان کو فقہی بصیرت اور علم عطا کیا تھا وہ دوسری زوجات سے زیادہ عطا کیا تھا, حالانکہ دوسری زوجہ آپ کی زیادہ حسین تھی. تو یہ چیز ہے کہ اگر ایک بیوی آپ کی خوبصورت ہے تو سارا مرد کی توجہ اسی طرف ہو رہی ہے. ایک بیوی نے آپ کے ساتھ 10 سال گزار دیے, بچوں کو پالا, آپ کے غربت میں آپ کا ساتھ دیا, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, تو یہ اس بیس پہ کسی سے زیادہ اور کم محبت ہو رہی ہے, تو یہ غلط بیس ہے. تو اس لیے جو ہے اس میں یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کسی میں قابلیت زیادہ ہے, صلاحیت زیادہ ہے, آپ کو اس سے کم محبت ہو, یا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ممکن ہے کہ مرد کو کسی بیوی سے زیادہ ہو اور کسی سے کم ہو. اس کی بیس کیا ہوگی وہ ہر آدمی کی حالت مختلف ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ دوسری آ گئی ہے تو پہلی سے محبت ختم ہو جائے گی یا تیسری سے محبت ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے مرد کو جب 4 کی اجازت دی ہے تو اس کو تھوڑا ظرف بھی مردوں, ہم تو مردوں ہی کو ترغیب دے رہے ہیں نا, جو مرد نما عورتیں ہیں ان کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں. صحیح بات. تو جو واقعی صفات کے لحاظ سے بھی مرد ہوں انہیں کو ترغیب دے رہے ہیں, اور انہیں کا کام ہے یہ. تو جب مرد کرتا ہے جو واقعی مرد ہو تو وہ اپنی سب بیویوں سے محبت کرتا ہے. جیسے آپ کے 4 بچے ہوں, 8 بچے ہوں, آپ کو کوئی, آپ کسی کے بارے میں بھی نہیں چاہیں گے کہ یار یہ کہیں دائیں بائیں ہو جائے, سبھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے مرد کو ظرف دیا ہے, وہ سب سے محبت کرتا ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ جو آپ نے لاسٹ جواب دیا ہے, یہ ایک چھوٹی سی بات میں اس میں کمنٹ کروں. خواتین جو یہ سمجھتی ہے نا کہ دوسری کے آنے سے میری ویلیو کم ہو جائے گی, یہ غلط سوچ ہے. بعض دفعہ دوسری کے آنے سے مرد کا ظرف اور بڑھ جاتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں پہلی کی ایسی برداشت کرنے لگتا ہے جو پہلے برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ. دیکھیں جب آپ کی ایک اکلوتی بیوی ہوتی ہے تو ایک عورت میں جتنی خاصیتیں ساری آپ کو اس اکیلی میں چاہیے جو کہ کسی میں نہیں ہوتی. لیکن جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی کہتا ہے چلو یار اس میں یہ عیب ہے, لیکن یہ تلافی مجھے وہاں سے ہو جائے گی, اور اس کی وہ خامی برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو اس کے صرف مرد کو فائدے نہیں ہوتے, عورت کو بھی فائدے ہوتے ہیں. ابھی تو فائدوں کو چھوڑیں, ابھی تو اتنی ساری خواتین جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو کیا کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینکیں, کیا کریں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا, خاص طور پہ طلاق یافتہ بیوہ جو اس طرح کی خواتین ہیں, اور ماشاءاللہ مطلب ایج بھی ہے ان کی اچھی. ہم ان میرڈ خواتین کا تو سوچ رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے, میں بات کر رہا ہوں ان کی جن کی نہیں ہوئی ہے. ان کا کیا حال ہے آپ کے پاس؟ تو ان کا کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. بالکل ایسے لوگ ہیں جو 30, 35, 40 کی عمر میں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ رشتہ بھی پھر وہ آتا ہے وہ 70 سال کا یا 65 سال کا. بالکل ایسے ہی ہے.
اچھا ایک چیز اور ہے, لڑکے بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر وہ کمانا شروع بھی کر دیا انہوں نے کہ فار ایگزامپل 25,000 تنخواہ 35,000 تنخواہ, اب وہ چاہتے ہیں کہ 1,35,000 ہوگی, ایک بینچ مارک بنا لیا کہ اس کو ہم ریچ کریں گے اس کے بعد ہی کریں گے, گاڑی آ جائے گی, کرایہ کا گھر آ جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نکاح میں برکت ہوتی ہے, تو آپ کو سوچنا نہیں چاہیے, آپ کو کر لینا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ بالکل جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا, ایسا ہی ہے, سوچنا نہیں چاہیے, کر لینا چاہیے. سورہ نور میں اللہ نے جہاں نکاح کا حکم دیا نا, وہاں یہ کہا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا. تو جو اسٹیبل ہونے کے چکر میں نکاح میں تاخیر کرتے ہیں نا, وہ اسٹیبل ہی ہوتے رہتے ہیں ساری زندگی. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. صحیح. تو نکاح کے ذریعے قرآن سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مال میں, دیکھیں ہم انگریز نہیں ہیں کہ ہر چیز کو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں نا. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نکاح میں نے برکت رکھی ہے, لہذا جلدی نکاح کر لیا کرو, اور تھوڑی بہت مالی تنگی ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ ذہنی سکون بھی تو چاہیے نا. آپ کی 35,000 تنخواہ آپ چاہ رہے ہیں جب تک 1,35,000 نہیں ہوگی میں نہیں کروں گا, تو اس 1,35,000 تک پہنچنے میں جو آپ کے اندر جو ڈیزائرز پیدا ہو رہی ہیں جو بالکل نیچرل ہیں, ان کو آپ کرا دیں گے, آپ سے بہت کچھ آپ سے غلط کروا دیں گی. اور پھر جب آپ ایک دفعہ غلط کاریوں میں لگ گئے, گرل فرینڈ کے سیٹ اپ سے جڑ گئے آپ نا, تو پھر بیوی سے اس طرح محبت آپ نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ آپ نے زندگی میں درجنوں لڑکیاں دیکھ لی ہوں گی. کتنے کیسز اب تو میرڈ لڑکوں کے آ رہے ہیں جن کی بیویوں کو شکایت ہے کہ زنا کرتے ہیں. کیوں؟ شادی سے پہلے ان کو جو لت پڑ گئی ہے وہ بیوی کی طرف وہ اٹریکشن ہی نہیں ہے, ان کو روزانہ لڑکی بدلنے کا شوق ہے. تو یہ کتنی بڑی ایک آپ نے اپنی جو سوشل لائف کو تو تباہ کر دیا نا آپ نے. تو ایک آدمی کی زندگی میں پہلی لڑکی آئے وہ اس کی بیوی ہو, اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے وہ. تو یہ جب ہی ہے کہ جب وہ بالغ ہونے کے فوراً بعد نکاح کرے اور پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کرے. تو یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ آپ کی بیوی میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے, اور وہی پرانی وہ جو میں لطیفے سناتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, آج سے تم ہی میرے غفار بھی ہو, تم ہی میرے ستار بھی ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہونا شروع کا نمبر دے دو. تو صحیح ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب, آپ نے بہت زیادہ ٹائم نکالا. ویسے ہم سوچ نہیں رہتے کہ اتنے سارے سوال ہوں گے, لیکن آپ سے بات کرنے کا مزہ جب ہی آتا ہے جب باتوں سے بات نکلتی رہتی ہے. جی جی. اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ کچھ مولوی صاحب کی آڈینس ہے اور کچھ نان آڈینس ہے جو بیسیکلی میرے پاس ہے, یا پھر ہم جیسے لوگ جو کہ بیسیکلی مڈ لائف کرائسس سے گزر رہے ہیں, کارپوریٹ پروفیشنلز ہیں, ورکاہولکس ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے, لیکن ہم عالموں کو سمجھتے ہیں یا پھر مفتی صاحب جیسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو دین کے علاوہ اور امور پہ کچھ نہیں پتہ. تو یہ کانورسیشن تھی اس گیپ کو برج کرنے کے لیے. تو امید کرتا ہوں میری کوشش اور ہم سب کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا, کامنٹ میں بتائیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. ہم آخری دفعہ سلام کرتے ہیں مفتی صاحب کو, اور انشاءاللہ کوشش تو یہ رہے گی آپ کو دوبارہ کبھی بلائیں اور مزید ان چیزوں پہ بات ہو. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.